بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تابش قیوم، سیکرٹری اطلاعات پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنا کماؤ ڈیجیٹل روزگار پروگرام کے اندر۔ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، بہت زیادہ خوشی تھی اس پروگرام کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زبردست رسپانس ہمیں پورے ملک سے ملا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ پروگرام ہمیں شاید بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ جتنی دلچسپی لوگوں نے اس میں لی ہے، 100,000 لوگوں نے رجسٹر کیا اس کورس میں ود ان فیو ڈیز۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی ٹی ٹریننگ فری پروگرام ہے جو عوام الناس کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں 500 سے زیادہ کلاس رومز ہماری اطلاع کے مطابق موجود ہیں، جہاں پہ پاکستان کے نوجوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، بچیاں بھی اس وقت کلاس رومز میں موجود ہیں۔ یہ کلاس رومز کسی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہال میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، بلکہ مساجد سے لے کے، گراؤنڈ سے لے کے، پبلک پلیسز سے لے کے، گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں جہاں انٹرنیٹ کے سگنلز موجود ہیں، وہاں پر یہ کلاسز اس وقت دیکھی جا رہی ہیں۔ میں آپ سب کو خراج تحسین کے پیش کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس کے انتظامات کیے، جن لوگوں نے ان کلاس کی ارینجمنٹس کی، اور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو آج اس جذبے کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ آئیں اور آئی ٹی کی اسکل سیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ کی کلاس باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج ہماری اورینٹیشن کلاس ہے، پہلی کلاس ہے، تو اس میں میں چاہوں گا کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی ایک نئی سیاسی جماعت ہے جو کچھ سالوں سے سیاست کے میدان میں آئی، اور یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ سے ہی ملک کے اندر پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کی عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا، اور ہمیشہ ہی لوگوں کی خدمت کو، ان کی عملی جو ہے مدد کو اپنی سیاست کی بنیاد رکھا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ دراصل تسلسل ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ انہی بنیادوں پر، انہی ویلیوز کے اوپر یہ سیاسی جماعت بنی ہے جس کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور آج جن حالات میں ہم یہ کورس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا کو کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو ہر سطح سے، ہر طرف سے دہشت گردی کا سامنا ہے، یعنی ہمارے بارڈروں کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے، ہمارے ملک پر حملوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج پاکستان کے ہزاروں اور لاکھوں نوجوان لوگ اس کورس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو مضبوط کریں گے، ہم صلاحیتیں حاصل کریں گے، ہم اپنے روزگار کو بھی بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملک کی اکانومی کو بھی ہم انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا اور پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنی کوشش کی۔ آئی ٹی کی دنیا کیا ہے، اس میں کتنی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ آج ہی ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان جو ہے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم بنا رہا ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان میں $700 ملین کی جو ہے لوگوں نے پلیج کیا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی کا ہب ہوگا۔ تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی پارکس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 20 ملین، کبھی 20 بلین، کہیں 19 بلین کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو ہے وہ یہاں پر آئی ٹی پارکس بنائے جائیں گے۔ آئی ٹی کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی، اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی، انٹرنیٹ کی رسائی جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے گی، انٹرنیٹ کی تعلیم، ڈیجیٹل تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جائے گی۔ لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ جو دعوے ہیں یہ ابھی تک دعووں کی حد تک ہیں۔ تو حالات یہ ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تقریباً $300 بلین کی اس کی ڈیجیٹل اکانومی ہے، اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی 2.6 بلین کی ڈالرز کی اکانومی ہے ڈیجیٹل، جو جہاں پہ سافٹ ویئر سے لے کے مختلف ایکسپورٹس ہماری آئی ٹی کی ہیں، تو وہ صرف 2.6 بلین کی ہیں۔ اور آنے والے جو 5 سال ہے اس میں حکومت نے ٹارگٹ یہ سیٹ کیا تھا کہ ہم کم از کم 2 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی پروفیشنل بنائیں گے تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی میں $15 بلین جو ہیں وہ 5 سال کے اندر اس کی اکانومی کا سائز ہو جائے۔ تو جب کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے، اور عملی طور پہ ہم یہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ اتنی تڑپ اور پیاس موجود ہے اس ملک کے اندر، اتنی پوٹینشل موجود ہے کہ اس وقت کوئٹہ سے لے کے خیبر پختونخوا تک پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں، قصبوں کے اندر لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، ہالز میں بیٹھ کر، پبلک پلیسز کے اوپر آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
مرکزی مسلم لیگ نے عملی طور پر اس کورس کے ذریعے پورے ملک کو آئی ٹی کا پارک بنا دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے کون سی سکلز آپ کو چاہیے چیزیں بیچنے کے لیے، آپ کو کس طرح سے اس ساری دنیا کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر اپنی سکل سیٹ کو بہتر کر کے اپنی ای کامرس کی یعنی اپنے کاروبار کی، اپنے ڈیجیٹل روزگار کی آپ نے کس طرح سے آغاز آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اس سفر کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اس سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے مختلف سکلز حاصل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں۔ تو ہمارے کورس کے اندر بچے بھی ہیں، ہمارے کورس کے اندر خواتین بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں اور یہ یقین دلائیں کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ آپ اگر چاہیں تھوڑی سی کنسسٹنٹلی محنت کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر آپ یہ سارے سکلز کو سیکھیں گے بھی، اور بہت جلدی آپ بڑے زبردست طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو اپنا کماؤ کا ہمارا ڈیجیٹل روزگار پروگرام ہے، آج اس کی ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کے اندر میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا ہمارے جو ماسٹر ٹرینر ہیں وقاص سعید میرے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص جو ہیں وہ ڈیجیٹل دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فرینکن جیسے اور باقی لوگوں کی یعنی جو بڑے بڑے نام ہیں اس انڈسٹری کے اندر، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کے کورسز کیے، اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی گریجویشن ہے، اور وہ الحمدللہ پیشن کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے آج جو عام طور پہ ہمارے بڑے کمرشل انسٹیٹیوٹس بھی آپ کو نہیں بتاتے۔ ہم ان کو بھی جتنے بھی ہمارے ملک میں کمرشل ادارے ہیں جو پیسے لے کے کورسز کرواتے ہیں، ہم ان کو بھی ایکنالج کرتے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یقیناً ان کی سروسز بہت اہم ہیں۔ لیکن اب کیونکہ مسئلہ ملک کا ہے، ملک کی اکانومی کا ہے، ملک کی بقا کا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو مفت میں لوگوں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آگے بڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا وقاص سعید کو کہ وہ آئیں اور اپنی پہلی کلاس کو آپ کے سامنے شروع کریں، اور انشاءاللہ یہ کورس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم آج اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس پورے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تابش بھائی کی بات سنی کہ ہمارا مقصد اس پورے پروگرام کا کیا ہے، اور ہم کیا لے کے اپنی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اور آئی ٹی امپاورمنٹ ایک ایسا سکل ہے جو کہ ہر کسی کا حق ہے، اور آپ کی تعلیم کچھ بھی ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، آپ کسی بھی کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کسی بھی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، یہ کوئی معاملات میٹر نہیں کرتے۔ آپ آج کے دور میں آئی ٹی سکلز، انٹرنیٹ کے اوپر سکلز، ای کامرس کے اوپر سکلز کو سیکھ کے اپنا روزگار بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی پورے ملک میں یقینی طور پہ ابھی آپ موسم کی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں انشاءاللہ۔ تو اگر کسی ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ٹائم متاثر ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگ واٹس ایپ چینل کے اندر سارے لوگ موجود ہوں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایڈمنس واٹس ایپ چینل کا لنک کچھ ٹائم کے بعد کامنٹ کے اندر لازمی شیئر کرتے رہیں، ڈائریکٹ واٹس ایپ چینل کا لنک، تاکہ وہ اس کے اندر جوائن کرتے رہیں۔ اور اگر کسی قسم کا ٹیکنیکل گلچ آتا ہے یا پھر کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ واٹس ایپ چینل کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اچھا جی، اچھا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے آپ کلاس کے کچھ لوازمات میں سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ہم سارے ریسورسز اور سارے نوٹس وغیرہ بتا دیں گے، ساتھ ساتھ پرووائڈ کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور اپنے نوٹس خود بھی بنائیں، کیونکہ یہ
आपका एक हिस्टोरिक डाटा होगा कि जिसको आप बार बार रिविजिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन या क्यूरी आपको कंसर्न होता है तो आप उसको फौरी लिख के क्लास के एंड पे या अगली क्लास में, जो क्लास शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन आंसर भी लिया करेंगे और क्लास के बाद भी क्वेश्चन आंसर हुआ करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं लोगों के कि ये ई कॉमर्स होता क्या है, तो ये ई कॉमर्स है क्या। तो अच्छा जी, तो अभी इंशाल्लाह हम इस कोर्स के वाले से बड़े हमारे सवालात हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, और ई कॉमर्स में हम सीखेंगे क्या, और ई कॉमर्स में सीख के कितने वक्त में, कितने सरमाए के साथ क्या इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, और ई कॉमर्स को सीख के क्या एक आम शख्स भी उसके कोई तालीम कोई ज़रूरी है, कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कुछ चीज़ें रिक्वायर हैं। तो ये बहुत सारे हमारे सवालात हैं, हमें अभी ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स एक अंडर मैट्रिक प्राइमरी क्लास के एक शख्स ने भी ई कॉमर्स को किया है, और एक ग्रेजुएट पीएचडी लेवल के बंदे ने भी ई कॉमर्स को किया हुआ है। और ये इतनी एक्सेसिबिलिटी, इतनी आसान है चीज़ें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक एक चीज़ को क्लियर एलेबोरेट करके रखूँगा। तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यकीनी तौर पे जो ताबिश भाई ने भी बात की कि हमारा इसके पीछे मकसद क्या है, पाकिस्तान का नौजवान कि महंगाई ने रोटी और इज़्ज़त दोनों महंगी कर दी हैं, यही मोटिवेशन। क्योंकि देखें, मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्यों हैं, हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, और आपका उस सीखने का मकसद क्या है। जब मोटिवेशन नहीं होगी तो हमारी वो सीरियसनेस और वो दिलचस्पी, वो भी संजीदगी भी नहीं होगी। तालीम महंगी है, और महंगी होने के बावजूद आउटकम ज़ीरो है। 12-12, 25-25 लाख रुपए की डिग्री करने के बावजूद हमारा नौजवान इस वक्त किसी सिरे पे नहीं है। इंडस्ट्री को कॉम्पिटेंट, काबिल टैलेंट नहीं मिल रहा। क्यों? हमारा एकेडमिया जिस तरह की एक खेप प्रोड्यूस कर रहा है, वो खेप उस तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है। और बेरोज़गारी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, एक इमोशनल कोलैप्स है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार है, और वो ये सोचता है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी यही इसी तरीके से गुजार दूँगा। तो नौजवान सिर्फ उम्मीद रखने वाला नहीं होता, वो उम्मत की उम्मीद होता है। ये हमारी एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जिसको लेके हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर इस नौजवान का हाथ लरसता है तो ये मिलत की बुनियादें भी इससे कमज़ोर पड़ती हैं। तो ये हमारी एक मोटिवेशन, एक चीज़ हमने अपने पेन पॉइंट डिस्कस किए। अब कुछ सवालात हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाने से पहले मैं वो सवालात आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहला सवाल कि इतने सारे स्किल्स हैं, ये पता नहीं कौन सा स्किल है, मुझे क्या ये सीखना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि बेशक बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। डिजिटल स्किल्स के अंदर मैं अगर आपको 10-15 स्किल्स भी गिनवाना शुरू कर दूं तो आपको बड़े अजीब अजीब से नाम लगेंगे। लेकिन उन तमाम स्किल्स का जो इम्तजाज है, उन तमाम स्किल्स को किसी एक चीज़ के अंदर अगर हम एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठा करें, किसी एक चीज़ के अंदर इकट्ठा करें, तो उसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। तो पाकिस्तान तो तिजारत के अंदर वैसे भी अल्लाह ताला ने भी बरकत रखी होती है। तो ये तिजारत करना, बिज़नेस करना, कारोबार करना, ऑनलाइन बिज़नेस करना, घर की दहलीज से, चार दीवारी से बिज़नेस को क्रिएट करना, ये आज के दौर में इतना एक्सेसिबल हो चुका है कि आप पाकिस्तान में एक कमरे से बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क तक अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल के दौर में पॉसिबल हैं, और ये चीज़ें इस टाइम हो रही हैं। अच्छा, तो स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, मुझे बताएं। मेरे ख्याल है मेरी स्क्रीन आप लोगों को शायद शो ना हो रही हो। अच्छा जी, लें जी, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है। अच्छा,
تو اس سوال اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو پورا ڈسکس کر کے بریف کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ای کامرس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ای کامرس کا اسکل ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسکلز جس طرح فری لانسنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یہ بہت سارے ایسے اسکلز ہیں جس کو سیکھنے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ای کامرس کا اسکل ایسا ہے کہ 20 گھنٹے میں انشاءاللہ 10 دن کی جو ہماری کلاسیں ہوں گی اس میں 20 گھنٹے کے اندر ہم بڑے آرام سے اسکل کو سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی آن لائن سیلنگ کر رہا ہے, ہر کوئی آن لائن بزنس کر رہا ہے. فیس بک, انسٹاگرام پہ آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو لوگ آم بھی بیچ رہے ہوں گے, بہت سارا کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی ان کا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر کاسمیٹکس کی پروڈکٹس ہر کوئی بیچ رہا ہے, کوئی بھی موبائل فون کے کورز آن لائن بیچے جا رہے ہیں, تو کیا میں بھی اگر موبائل فون کے کورز بیچنا شروع کروں تو میرے بھی بکیں گے؟ تو یہ اس طرح کے سوالات بھی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص پچھلے 15 سال سے یہ کام کر رہا ہے اور میں آج اس فیلڈ میں آیا ہوں یا آئی ہوں, تو کیا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ یہ بھی چند سوالات ہیں, یہ بھی چند کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں روک کے رکھتی ہیں. تو اس چیز کا بھی آنسر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا. اگلی چیز یہ ہے کہ اس میں پیسہ کتنا لگانا ہوتا ہے. کیا ای کامرس کے اندر میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے, میرے پاس تو اتنی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, میں تو ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں کہ پیسے لگاؤں تو اگر ڈوب گئے تو کیا ہوگا, اور اگر میرے پاس اتنی سیونگز ہیں جو کہ میں نے بڑی مشکل سے اکٹھی کی ہیں تو ان کا کیا بنے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے, ایک فیئر فیکٹر ہے, ایک ڈر لگتا ہے ہمیں کہ انویسٹمنٹ رسک ہوتی ہے. تو کیا, اور اگین بات یہ, میرے پاس اتنی اگر انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم نے, اس کا بھی آنسر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کورس کے اندر پرووائڈ کروں گا. اور ایک اور سب سے بڑا فیکٹر کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے, ای کامرس یا کوئی بھی دوسرا اسکل ایک سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. اگر وہ سسٹم آپ کو پتہ ہے نا تو آپ کو رسک کے فیکٹرز آپ کے کم ہو جائیں گے. جس طرح آپ وہی مثال لے لیں کہ اگر آپ ایک پہاڑی علاقوں میں گاڑی چلا رہے ہیں تو کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں. اگر آپ وہ پریکاشنز لے لیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایشو کو فیس نہیں کرنا پڑے گا, آپ بڑے سیفلی طریقے سے وہاں سے نیویگیٹ کر لیں گے, گاڑی چلانے کے قابل ہو جائیں گے. تو وہ سسٹم آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ بلو پرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ احتیاطی تدابیر آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس پورے کورس میں سٹیپ بائی سٹیپ, آپ کو فیس بک پیج بھی کریٹ کرنا نہیں آتا, آپ کو فیس بک کی الف بے بھی نہیں آتی, آپ کو انسٹاگرام آج تک آپ نے یوز ہی نہیں کیا, آپ کو نہیں پتا ویب سائٹ کیا ہوتی ہے, شاپیفائی کیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کورس بالکل ہم بیسک سے لے کے آپ کو ماسٹری لیول تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. تو اس والے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ میں یا میری تعلیم یا میرا ایکسپیرینس یا میرا تجربہ موبائل فون یا انٹرنیٹ یا ان چیزوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہ کام آپ سب کر سکتے ہیں. اور میں یہ اپنے تجربے سے, صرف میرا تجربہ نہیں, ہم نے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو معاشرہ ہمارا انگوٹھا چھاپ کہتا ہے, کہ جن کو اپنے سگنیچر کرنا نہیں آتے, ان لوگوں نے بھی یہ ای کامرس کا کام کر کے اپنے لائف سٹائل کو امپروو کیا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی ویلیویشن کے اندر اپنا بزنس کریٹ کیا ہے. تو یہ اتنا ایک پاکستان کی ای کامرس کی انڈسٹری اتنی پرومسنگ انڈسٹری ہے, اتنا وہ اعتماد دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں, اگر وہ آپ ایک طریقے سے کریں گے, اگر آپ کو بیچنے کا ہنر آتا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور وہ ہنر ہم آپ کو سکھائیں گے. اب اگلا چیز یہ ہے کہ اگر میں کامیاب نہیں ہوا, یہ اگر کی بات ہے, یہاں پہ کنڈیشنل بات ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ یہ کنڈیشنل بات نہ ہو, تو وہ چیز ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ اس شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چیز ہے جی, ای کامرس کا مطلب بھی نہیں پتا سٹور کیسے بنانا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم اس پورے کورس میں یہ ازیوم کر رہے ہیں, ہم یہ سوچ کے ہم نے اس پورے کورس کو ترتیب دیا ہے کہ آپ کو ای کامرس کی الف بے بھی نہیں آتی, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ای کامرس کا مطلب کیا ہے. ہم اس پورے کورس میں آپ کو اس ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم بالکل یہ ذہن میں ہمارے نہیں ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پتہ ہو, آپ کو فیس بک پیج چلانا آتا ہو, آپ کو انسٹاگرام پہ ایڈ چلانا آتا ہو, آپ کو ویب سائٹ بنانا آتا ہو. اس طرح کے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بغیر کسی فکر کے, بغیر کسی پریشانی کے اس پورے کورس کو لیں, ایک ایک چیز کو سیکھیں, ایک ایک سوال کو پوچھیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اعتماد جو آپ ہمیں دیں گے, اس اعتماد کو انشاءاللہ 10 دن کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا مجھ میں پوٹینشیل ہے؟ جی بالکل آپ کے اندر پوٹینشیل ہے. اب ہم اگلی چیز یہ کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس رکھے ہیں, اعداد و شمار رکھے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے
اور اس میں آپ دیکھیں، میں اس کو پڑھ کے آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ بیسیکلی لکھا کیا ہوا ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ اپریل 2024 سے لے کے یہ ویب سائٹ مارچ 2000 اپریل 2025 تک کا یہ اعداد و شمار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپریل 2025 تک کے اعداد و شمار ہے. اپریل 2024 سے لے کے اپریل 2025 تک کے اعداد و شمار ہے. اور یہ ایک سٹور ہے، اس سٹور نے 3294 آرڈرز کو پروسیس کیا. یعنی کہ جو آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آن لائن منگواتے ہیں، اس کو ایک آرڈر کہتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں پارسل آ رہے ہوتے ہیں، کوریئر کمپنیز والے، ڈیلیوری والے بندے گھر آپ کے پارسل آپ کو دینے آتا ہے، وہ ایک آرڈر ہوتا ہے. تو اس ایک سٹور نے، یہ سٹور کون سا ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ جن کا یہ سٹور ہے یہ خود بھی آ کے آپ کو ساری بتائیں گے کہ انہوں نے یہ سٹور کیسے بلڈ کیا، کون سی پروڈکٹ تھی، کیا بیچا انہوں نے، کہاں سے اس کو حاصل کیا، کس قیمت پہ حاصل کیا، پھر کس قیمت پہ آ کے بیچا، اس کے اندر ان کو پہلے کتنا کام آتا تھا، پھر انہوں نے کتنی دیر میں یہ کام سیکھا، یہ کام انہوں نے کیسے کیا، اور اتنے کم ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی. تو یہ اس ٹائم کے اندر ان کی سیل آپ کے سامنے ہے کہ لگ بھگ 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سیل ان کی یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اپریل 2024 سے لے کے اپریل تقریباً 2025 تک کی. ٹھیک ہے، اچھا، یہ سارا کام، یہ اتنی 60 لاکھ کی سیل کتنے خرچے کے اوپر، اتنی مارکیٹنگ کا خرچہ کر کے بتاتا ہوں. دوسرا ایک سٹور ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور یہ بھی اپنے سٹور کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اکتوبر 2024 میں اپنا سٹور بنایا، اکتوبر 2024 میں، اور اپریل 2025 تک، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 6 مہینے میں ان کی 85 لاکھ روپے کی سیل ہے. ٹھیک ہے، اور 3900 آرڈرز انہوں نے پروسیس کیے ہیں. ٹھیک ہے، 3900 آرڈرز. اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آپ صرف ان اعداد و شمار پہ نوٹ کریں. اور انہوں نے کتنے عرصے میں کتنے ایڈ اسپینڈ پہ کیا، میں پہلے ان کا آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو انہوں نے ٹوٹل ان کا جو خرچہ تھا وہ 17 لاکھ تھا. 17,54,182 روپے خرچ کر کے انہوں نے 85 لاکھ کی سیل حاصل کی ہے، 85 لاکھ کی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو پہلا سٹور تھا، اس سٹور نے 10,50,000 روپے لگا کے 59,74,882 روپے کی سیل حاصل کی ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نا ہمارے جو لوگ کورس بیچتے ہیں وہ اس طرح کے اسکرین شاٹس دکھا کے بڑا لوگوں کو نا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایک اپنے پاس پھنسانے کے لیے، اپنا کورس بیچنے کے لیے، جو کہ ان کی لاکھوں روپے کا ایک کورس ہوتا ہے، 70,80,80 ہزار روپے کا ایک کورس ہوتا ہے، وہ بیچتے ہیں اس طرح کے اسکرین شاٹس دکھا کے. اور سکھاتے وہ کیا ہیں، آپ خود اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ بھاری بھرکم فیسیں بھرنے کے باوجود ان کورسز کا آؤٹ کم کیا ہے، وہ سکھاتے کیا ہیں اس کورسز کے اندر. تو ہم نے ان تمام کورسز، آپ لوگوں نے اگر وہ کورسز اٹینڈ کیے ہیں، اگر آپ نے اس طرح کے کورسز لیے ہیں، تو آپ اس کا سلیبس اور ہمارا سلیبس انشاءاللہ کمپیئر کیجیے گا. ہم نے اس کے اندر کوئی چیز روک کے نہیں رکھی، ہر چیز کو سادہ فہم طریقے سے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اور یہ جو 2 سٹوریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ 2 سادہ قسم کے لوگ تھے جو ابھی بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس ہی رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ سارا کام انہوں نے یہ اچیو کی ہے. اور وہ جب اپنی سٹوری آپ کو آ کے بتائیں گے کہ وہ کون ہیں، ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیسے سوچا، انہوں نے اپنے یہ جو فیئر فیکٹرز جو ان کے ڈر تھے ان کو کیسے آؤٹ کم کیا، اوور کم کیا اور ان سارے ڈر اور خوف کو اوور کم کرنے کے بعد انہوں نے کتنے وقت میں یہ چیزیں سیکھیں اور اس کے اندر کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئیں، اور آج وہ جس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں وہ اپنا ماضی اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں، اور آپ لوگ ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ صرف آ کے اپنی سٹوری نہیں بیان کریں گے، صرف آ کے اپنی واو نہیں کروائیں گے آپ سے، بلکہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسے ہم نے یہ کام کیا ہے. صرف ان کی سٹوری سے آپ کو متاثر کرنا مقصد نہیں ہے. اگر ہم بھی صرف متاثر کرنے کے اوپر آئیں گے تو یہ سارا وہی لوگ جو آپ مارکیٹ میں کر رہے ہیں تو ہم انہی کی قطار میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ لوگ باقاعدہ اپنی سٹوریز آ کے آپ کو بتائیں گے. اور یہ ایسے برانڈز ہیں کہ آپ ان کے ایڈز دیکھے ہوں گے آپ نے. ایک پروڈکٹ میں آپ کو ایسی پرومس کرتا ہوں کہ ان کے آنر آپ کو جب وہ آ کے یہ بات کریں گے تو آپ نے اس پروڈکٹ کو 100%، یعنی کہ پاکستان کی میں کہوں کہ ہر خاتون نے شاید اس پروڈکٹ کو دیکھا ہوا ہے، اس کا نام سنا ہوا ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی آ کے اپنی سٹوری انشاءاللہ یہاں پہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ سارا کام کیسے شروع کیا تھا.
اب بات یہ ہے کہ میں اس ای کامرس کو سیکھ کے کیا کر سکتا ہوں. اگین یہاں پہ یہ سوال امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو نا آؤٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے. جس طرح ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آؤٹ کم یا ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے جنت کا اصول ہمیں چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں, ہم اس کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آؤٹ کم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مارکیٹنگ کے اندر بھی ہم اگلے بندے کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ یہ کام کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ روزانہ جم جاتے ہیں اور جم میں آپ مشقت کرتے ہیں, درد برداشت کرتے ہیں, پین انڈیور کرتے ہیں, اس درد برداشت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ ہیلدی ہوں گے, آپ کے آرگنز ہیلدی ہوں گے, آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہوں گے. وہ آؤٹ کم اس بندے کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ آؤٹ کم دیکھنا ہے. تو ایک تو کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگین وہ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, نہیں میں تو نہیں کر سکتی, یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ نہیں میرے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہے, نہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, نہیں میں تو میری تو تعلیم ہی اتنی اچھی نہیں ہے, نہیں مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ جب آپ اس اعتماد کے ساتھ اس کورس کو کریں کہ آپ اپنا بزنس لانچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے کیا ہے, لوگ یہاں پہ آ کے آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے ٹرینرز کو گیسٹ کو ہم ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ جو اپنی سٹوریز انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا بزنس لانچ کیا. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ بزنس لانچ نہیں کر سکتے, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا تجربہ لے لوں, یا چلے میں بزنس تھوڑا سا رسکی آپ سمجھتے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کم از کم گھر بیٹھے ریموٹ جاب کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کسی اور کے لیے کام کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے ہی علاقے میں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, فزیکلی جا کے بھی جاب کر سکتے ہیں. دونوں کام ہو سکتے ہیں. آپ کسی اور بزنس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو گھر بیٹھے, یا کسی اور بزنس کو اس کے دفتر میں جا کے اس کو سروسز دے سکتے ہو. یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہو اگر آپ اس کورس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے, اور وہ ہم لازمی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ لیٹ سے آپ تہیہ کرتے ہو, اور یہ تہیہ آپ کو وہی بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے, بہت زیادہ امید کر کے مانگنا چاہیے, اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی 2 آؤٹ کمز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس میں سب سے کمال کی بات ان دونوں میں کیا ہے, ہونا چاہیے, یہی آپ کے سوچ ہونی چاہیے. تو اگر آپ اپنا بزنس لانچ کرتے ہیں تو 2 طرح کی پروڈکٹس. اب آپ کا سوال ہوگا کہ میں اپنا بزنس لانچ کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بزنس کرنا آتا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ آن لائن بیچا کیسے جاتا ہے, مجھے تو کوئی چیز بیچنا ہی نہیں آتی. ایک سوال تو یہ ہمارے مائنڈ میں آ گیا. دوسری چیز یہ آ گئی کہ میں بیچوں گا کیا, میرے پاس تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہے, میرے پاس تو ذہن میں اس ٹائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بیچ سکوں, یا میرے شہر میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو میں بیچ سکوں. یہ ایک اور سوال آ گیا. لیکن ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور ان کا حل نکالیں گے, اور یہ ساری آپ کے فیئرز, اور یہ سارے آپ کے خوف, اور یہ سارے آپ کے ڈر, یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ 2 رستے کیا ہیں. پہلا رستہ نیا بزنس, آپ خود اپنا بزنس کریں. دوسرا رستہ جو پہلے سے کوئی موجود بزنس ہے اس کو آپ سروسز دے سکتے ہیں, اس کے لیے کام کر سکتے ہیں, وہ آپ کو منتھلی سیلری دیں گے, نوکری پہ آپ کو رکھیں گے, گھر بیٹھے بھی ریموٹ جاب بھی کر سکتے ہیں, جا کے بھی کام کر سکتے ہیں. اب پہلے بات کرتے ہیں اپنا بزنس کرنے کی. جب آپ اپنا بزنس کرنے کا سوچتے ہیں نا تو 2 طرح کے رستے ہوتے ہیں. پہلا رستہ ہے یونیک پروڈکٹ. آپ ایک ایسی نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہوتی, جو مارکیٹ میں پہلے موجود ہی نہیں ہے, ایسی پروڈکٹ. اب بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہو, یہ ساری چیزوں پہ ہم آئیں گے, لیکن پہلے آپ اقسام کو دیکھ لیں کہ بزنس کرنے کی اقسام کیا ہوتی ہیں, ٹائپس کیا ہوتی ہیں, یہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ نے ایسی پروڈکٹ کوئی لانچ کرنی ہے جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور دوسری پروڈکٹ ہے می ٹو پروڈکٹ. می ٹو, میں بھی, می ٹو کا مطلب ہوتا ہے میں بھی. ایسی پروڈکٹ جو باقی لوگ بھی بیچ رہے ہیں آپ بھی بیچنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ گرمیاں آ رہی ہیں, آم, ابھی لوگ بہت زیادہ آن لائن آم کا کام کریں گے, آم مینگوز کا, آپ وہ کام کر سکتے ہیں. شہد بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ شہد بیچ سکتے ہیں. تو جوتے بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ جوتے بیچ سکتے ہیں. تو ایسی پروڈکٹس جو باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی بیچ رہے ہیں, ان کا بھی بک رہا ہے, آپ بھی اپنا بیچ سکتے ہیں. تو یہ ایک, اس کو کہتے ہیں می ٹو پروڈکٹ. یونیک پروڈکٹ وہ پروڈکٹ جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہوتی, آپ نئی کوئی چیز لے کے آئے ہیں. اور می ٹو پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں پہلے سے بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہیں, آپ بھی بیچ سکتے ہیں. تو اس میں یہ اب اس میں کچھ آپ کے سوالات ہوں گے, لیکن ان سوالات سے پہلے ہم یونیک پروڈکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں.
ऐसी प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल मार्केट में नहीं हो, वो लोग कहें अच्छा यार ये भी कोई चीज़ है, तो उसकी ना यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट। ये अल्फाज थोड़े से अंग्रेजी के ना, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, आप में से वो लोग जिनको अंग्रेजी लिखना नहीं आती वो बेशक उर्दू में न्यू मार्केट लिख लें और उर्दू में ही एग्जिस्टिंग मार्केट लिख लें। ये कुछ अल्फाज होते हैं जो कि टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आप रट्टा लगा लें इनका, ठीक है। इससे आपके ना इल्म का पता चलता है कि अच्छा आपको पता है चीज़ों का, आपको बिजनेस करने की सेंस है। ऐसे ऐसे लोग जो प्राइमरी पास होते हैं वो लोग भी इन टर्मिनोलॉजीज को एटलीस्ट बोल पाते हैं। हाँ, हालांकि उनको बेशक मार्केट के स्पेलिंग भी नहीं आते होते, लेकिन वो न्यू मार्केट कह लेते हैं, ठीक है। उनको पता होता है न्यू मार्केट क्या होती है। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल जिससे आपके इल्म का डंका बचेगा, आपको लोग समझेंगे कि अच्छा आप वाकई तजर्बाकार बिजनेसमैन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यू मार्केट वो चीज़ होती है कि जो पहले कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी कि अच्छा इस तरह की चीज़ भी पाकिस्तान में हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी सिर्फ समझाने के लिए आपको बताता हूँ, करीम, उबर, इन ड्राइव, हमारे आज से 10 साल पहले हम हमेशा यही सोचते थे कि रिक्शा करवाना है तो बाय रोड पे जाके खड़ा होकर हाथ खड़ा करना पड़ेगा तो रिक्शे वाला आके रुकेगा। टैक्सी करवानी है तो हमें किसी टैक्सी स्टैंड और ऐप्स आ गई। क्या हुआ, एक नई मार्केट बन गई, एक न्यू मार्केट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगी, वो आ गई। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें, फूड पांडा को देख लें। फूड पांडा ने क्या किया कि रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाने की बजाय या उनकी डिलीवरी सर्विस यूज़ करने की बजाय एक मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में आपके पूरे शहर के रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, हर जिस रेस्टोरेंट से चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। देसी खाना ऑर्डर करना चाहें, फास्ट फूड खाना ऑर्डर करना चाहें। वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी के कि इस तरह की कोई ऐप भी हो सकती है। लेकिन जब फूड पांडा आया तो उसके बाद चीते आ गया, फूड पापा आ रहा है, मजीद ऐप्स आना शुरू हो जाएंगी, तो ये काम भी शुरू हो गया। तो आप ये देखें कि बाज़ कुछ ऐसी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि उससे नई मार्केट इंट्रोड्यूस हो जाती है, नई मार्केट शुरू हो जाती है, ठीक है। अक्सर आपने अपने शहरों में भी देखा होगा मार्केटों के अंदर कि कोई एक दुकान, कोई अपने तर्ज की नई दुकान खुलती है तो थोड़ी अरसे के बाद उस दुकान के इर्द गिर्द और दुकानें खुल जाती हैं जो सेम वही काम कर रही होती हैं। वो क्या होता है कि न्यू मार्केट क्रिएट हो जाती है। अब बात यह है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मैं लेके आ सकता हूँ या मैं लेके आ सकती हूँ जो न्यू मार्केट क्रिएट करे। तो ये कैसे होगा? अगर ये हमारे माइंड में सवाल आ गया ना, इसको लिख लें। लेकिन आपको न्यू मार्केट की समझ लग गई कि न्यू मार्केट होती क्या है। अगली चीज़ है एग्जिस्टिंग मार्केट, ऐसी मार्केट जो पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पे टीथ वाइटनर, दांतों को सफ़ेद करने के वाले से आजकल चारकोल पाउडर मिलता है, वो पाउडर होता है ब्रश पे लगा के आप पाउडर लगाते हैं। अब वो एक ऐसी चीज़ है कि आम जो टूथपेस्ट आपको मार्केटों से मिलता है उससे वो पाउडर बड़ा अच्छा काम करता है। तो एक ऐसी मार्केट है एग्जिस्टिंग मार्केट के टूथब्रश की पहली मार्केट मौजूद है, टूथपेस्ट की पहली मार्केट मौजूद है, आपने उसके अंदर काम शुरू कर दिया, ठीक है। जब करीम उबर आए थे तो येंगो बाद में आया, इन ड्राइव बाद में आया। तो येंगो और इन ड्राइव ने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर कदम रखा। उन्होंने अपनी मार्केट न्यू क्रिएट नहीं की, मार्केट तो क्रिएट कर दी थी उबर ने पाकिस्तान में। हालांकि ये मार्केट बाहर भी पहले से चल रही थी, बाहर के ममालिक में उबर बहुत अरसे से काम कर रहा था, पाकिस्तान में नहीं था। तो जब पाकिस्तान में आया तो न्यू मार्केट स्टार्ट होगी। तो बाद के जब लोग जब इस दौड़ के अंदर शामिल हुए तो वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर शामिल हुए, ठीक है। आप आम, अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, आप आम बेचने, रमज़ान के अंदर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, खजूरों की बड़ी चीज़ें बना के बेची हैं, ठीक, खजूरें बेची हैं, तो वो एग्जिस्टिंग मार्केट है, लोग पहले से ही बेच रहे थे, आप भी उसी दौड़ में लग गए। तो ये कम से कम, अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा रिस्की होती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रिटर्न देती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, किस चीज़ पे ज़्यादा सेल आती है, मुझे किस चीज़ में काम करना चाहिए, न्यू मार्केट, मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट कैसे सोचूं, मैं प्रोडक्ट, पहली बात है मैं बेचना क्या है, मैंने, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं ऑनलाइन बेचूं क्या, ये सारे ऑनलाइन कारोबार करना चाहूं तो मैं क्या बेचूंगा, यू विल गेट टू नो, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे ढूंढी जाती है, आपके अपने शहर में कैसे प्रोडक्ट ढूंढी जाती है, आप घर बैठे कैसे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, इस सारी चीज़ों का मैं आपको सिखाऊंगा।
اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ چیز کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آئیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے نیو بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں آپ یونیک پروڈکٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں, اب کوئی نئی پروڈکٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں, تو اس میں نیو مارکیٹ اور ایگزسٹنگ مارکیٹ ہوتی ہے. اب پہلا چیز یہ ہے کہ یہاں پہ وہی سوال, یہ پروڈکٹ کہاں سے آئے گی, یہ جو پروڈکٹ میں بیچوں گا, ٹھیک ہے, یا بیچوں گی, یہ پروڈکٹ ہوگی کون سی؟ کیا میں موبائل فون کا کور بیچوں, کیا میں کوئی کھانے پینے کی چیز بیچوں, کیا میں کوئی ڈیکوریشن پیس بیچوں, میں کیا سیل کروں, میں بیچوں کیا؟ میں پرفیوم کا کام کروں, میں کپڑوں کا کام کروں, میں بچوں کی پروڈکٹ کے اوپر کام کروں, میں کاسمیٹکس کے اوپر کام کروں, میں کس چیز کے اوپر کام کروں, میں بالوں کی کسی پروڈکٹ کے اوپر کام کروں, یہ پروڈکٹ کون سی ہوگی, کہاں سے آئے گی, مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ ایک سوال یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب آپ اس سوال کو آپ لکھ لیں اپنے پاس, اور انشاءاللہ اس کا جواب ہم نے اس پورے کورس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے. اس کو خریدے گا کون؟ ٹھیک ہے, میں نے ایک نئی پروڈکٹ سوچی کہ اچھا اکثر لوگوں کو مسئلہ مطلب کوئی بھی ایسے, مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ ٹیتھ وائٹننگ پاؤڈر, دانتوں کو سفید کرنے کا پاؤڈر. لوگ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش بہت سے پہلے استعمال کر رہے تھے, لیکن یہ جو چارکول پاؤڈر آتا ہے, چارکول, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کون خریدے گا؟ لوگ تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کون بائی کرے گا؟ تو یہ ایک بہت ایک چیز ہے کہ بھائی ایک بندہ پہلے ایک عرصے سے 15 سال سے کام کر رہا ہے, میں آج شروع کر رہا ہوں, میری پروڈکٹ کون خریدے گا؟ یہ ایک سوال ہے, ایک ہمارا ڈر ہے. ٹھیک ہے, اس کو بنانے میں خرچ کتنا آئے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر مجھے منافع کمانا ہے تو ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آئی ہے, پہلی بات ہے وہ آئی کیسے, وہ ہم سارا سیکھیں گے انشاءاللہ پہلے 2 پوائنٹس میں. تیسری چیز ہے اس کو بنانے میں خرچ کتنا آئے گا, اس کو اگر وہ 100 روپے کی بن رہی ہے تو مجھے اس کو کتنے میں بیچنا چاہیے کہ مجھے ایک اچھا معقول منافع ہو اور میں اس سے پروفٹ لے سکوں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہے کس قیمت پر کتنا بیچنے سے کتنا منافع آئے گا. بہت امپورٹنٹ کوسچن. ہم اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کی پوری ویلویشن کریں گے, اس بزنس کو پورا لکھیں گے کہ بھائی ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو, جو پروڈکٹ ہم نے سوچی ہے, پہلی بات ہے پروڈکٹ آئے گی کہاں سے, پریشان نہیں ہونا, اب سارا سیکھیں گے. اس پروڈکٹ کو بیچنا کتنے کے اوپر ہے, کتنے پیسوں پہ اس کو بیچنا ہے, اور کتنے لوگ اس کو خریدیں تو مجھے کتنا منافع ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میں 3 مہینے 4 مہینے کام کروں, جس طرح میں نے یہ اوپر اسکرین شاٹ آپ کو دیا ہے. اب ان لوگوں نے ماشاءاللہ مطلب دیکھیں لگ بھگ کروڑ کے قریب دونوں نے سیل کی ہے, اور 5-6 مہینوں کے اندر سیل کی ہے. تو آپ کو کتنے ٹائم میں لگے گا, آپ کو کتنے کسٹمر چاہیے, آپ کو کتنی قیمت پہ اس چیز کو بیچنا ہے تاکہ آپ بھی اتنا منافع لے سکیں. اگین وہی بات ہے کہ ہمارا ہدف ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہی بات جو میں نے مثال دی کہ جنت کا ہدف ہمارا ہوتا ہے, تو ہم ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ہدف آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے, آپ کی نظر میں ہوتا ہے, تو آپ اس حساب سے پھر محنت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا چیز کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ اس حساب سے محنت کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا دوسری چیز یہاں پہ تھی می ٹو پروڈکٹ. آپ کہتے ہیں کہ جس طرح گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں آم بیچتے ہیں لوگ, تو میں بھی آم بیچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, گرمیوں میں اور بہت ساری چیزیں لوگ بیچتے ہوتے ہیں, تو وہ بھی میں بیچ سکتا ہوں. تو اگین وہ سارے سوال آپ کے مائنڈ میں, وہ بھی بیچ رہے ہیں, میں بھی بیچوں گا, تو کیا میری پروڈکٹ بکے گی؟ بالکل بکے گی, بالکل بکے گی. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک چیز سوچیں, ویسے بڑی ایک پتے کی بات ہے جو کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہوں گے, کہ جب آپ آم خریدنے جاتے ہیں یا کوئی سیب خریدنے جاتے ہیں یا کوئی کپڑوں کی دکان پہ جاتے ہیں یا آپ کو جوتے خریدنے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, تو اگر آپ کوئی لیٹ سے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں بچوں کے, تو جب آپ اس مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قطار کے اندر ساری دکانیں بچوں کے کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں. آپ کوئی آم خریدنے جائیں تو ایک قطار کے اندر ساری ریڑیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ آم بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر, آپ کوئی یہ مثال کے طور پہ یہ کاپی لینے جاتے ہیں آپ کوئی, ٹھیک ہے, آپ اردو بازار جاتے ہیں, اب اردو بازار کے اندر ساری دکانیں یہ کتابیں بیچ رہے ہیں, کاپیاں بیچ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا جسٹ لیٹ می سی کہ اچھا جی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں
ایک نیکسٹ کولا کی ایک وینڈنگ مشین ہے. وینڈنگ مشین آئی گیس آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا وینڈنگ مشین کیا ہوتی ہے. وہ مشین ہوتی ہے جس کے اندر آپ پیسے ڈالتے ہیں اور پیسے ڈال کے آپ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پانی کی بوتل نکل آتی ہے, وہ ساری وہ کولڈ ڈرنک نکل آتی ہے. ایک مشین لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ, میں کوئی شاپ کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شاپ اے ہے وہ برگر بیچ رہا ہے, ایک شاپ بی ہے وہ بھی برگر بیچ رہا ہے. اب ایک دکان پہ ایک شاپ اے ہے, ٹھیک ہے, وہ برگر بیچ رہا ہے. آپ جب اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ اکیلی دکان ہے برگر بیچنے والی, اکیلی دکان. ایک مارکیٹ کے اندر ایک اکیلی دکان ہے جو برگر بیچتی ہے. آپ کے لوکل, آپ کے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے. آپ امیجن کریں آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے, اس کے اندر ایک ہی برگر کی دکان ہے, ایک ہی برگر کی دکان. آپ جب اس برگر کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں برگر کھاؤں یا نہ کھاؤں. یہ آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ یہ سوچیں گے میں برگر کھاؤں یا نہ کھاؤں. اب امیجن کریں کہ اگر اسی برگر کی دکان کے ساتھ ایک اور برگر کی دکان ہو, ایک دوسری برگر کی دکان ہو, ٹھیک ہے, ایک نئی دکان کھل گئی ہے. تو اب جب آپ وہاں سے گزریں گے اور آپ کو بھوک کی طلب ہے تو آپ کیا پوچھیں گے کہ میں برگر اس سے کھاؤں یا اس سے کھاؤں. آپ کا سوال تبدیل ہو گیا ہے. آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ مجھے برگر کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے برگر اس سے کھانا ہے یا اس سے کھانا. کھا لیں گے آپ, دونوں میں سے کسی ایک کا برگر آپ نے خرید لینا ہے. یہی نفسیات ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ جب ایک قطار کے اندر پانچ چھ قطاروں دکانیں لگی ہوتی ہیں تو سب کا بک رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ ڈر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آج اگر آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے اور وہی چیز بیچیں گے جو کہ ایک بندہ پچھلے 10 سال سے بیچ رہا ہے تو آپ کا نہیں بکے گا, بکے گا آپ کا. یہی تو اس پوری فیلڈ کی خوبصورتی ہے, یہی تو اس ای کامرس کا امتزاج ہے کہ آپ آج اپنا کاروبار شروع کریں, آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم سکھائیں گے کہ وہ چیزیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کرنی ہیں. تو بڑے آرام سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر کسی بزنس کو سروسز بیچنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ایک مشکل چیز ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں, یا میں شروع میں رسک نہیں لینا چاہ رہا, یا میں ڈرتا ہوں, یا کوئی بھی آپ کے فیئر فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام سیکھ کے نا پہلے میں تھوڑا سا کسی اور کے لیے کام کروں گا یا کروں گی, تھوڑا سا ایکسپیرینس ملے گا اور یہ چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو یہ کہ آپ اپنے شہر کے اندر جاب کر لیں کسی جگہ پہ جا کے. اگر آپ کا جاب کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ فری لانسنگ کر لیں, آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جاب کے حوالے سے کیا کیا سوال ہمارے ذہن میں کہ جاب کیا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ اس کا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کا آپ کو جواب آنا چاہیے, جس کا ہم انشاءاللہ اسی چیز میں آپ کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے. ہر کسی کو جاب چاہیے, اتنے سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, 31% نوجوان اس وقت بے روزگار بیٹھا ہے. تو کیا میں سب کو کمپیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا سب کا مقابلہ کر لوں گا میں یا کر لوں گی میں؟ ایک یہ امپورٹنٹ سوال ہے. پھر ہے کہ میرے شہر میں اتنی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, میرا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے, تو یہاں پہ تو اتنے بزنسز ہی نہیں ہیں, تو کیا یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے؟ اگین ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سوال میں اس لیے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ آپ ان سوالوں کو لکھیں, اور جیسے جیسے اس کورس کے اندر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, آپ ہر کلاس کے بعد آپ ان سوالوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کس سوال کا کیا کیا جواب آپ کو مل چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کلاس میں ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں, اگلی کلاس میں اس سے مزید 2 سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں. تو یہ چیز ہوگی. وقت کتنا اور تنخواہ کتنی, ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے, ٹھیک ہے. اور نہیں جی نوکری نہیں کرنی تو پھر فری لانسنگ کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے. نوکری تو بالآخر نوکری ہوتی ہے. کئی لوگوں کا ایک ہوتا ہے ورک سٹائل ہوتا ہے کہ ایک ان کا اپنا ہی سٹائل ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کے ماتحت کام نہیں کرنا, اور اس میں نوکری میں ظاہری بات ہے جاب میں 9 to 5 یا کوئی بھی جو آپ کی ورک کمٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو بندے ہوئے ہوتے ہیں آپ ایک قسم کے. اب فری لانسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ فری لانسنگ ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے موبائل فون سے, کمپیوٹر سے آپ کیسے ڈالرز کما سکتے ہیں. یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے. تو مجھ سے ایکسپرٹ لوگ مارکیٹ میں بڑے عرصے سے بیٹھے ہیں, تو وہ بات یہ ہے کہ بھائی میں آج شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو کیا میں اس میں کام کر لوں گا یا کر لوں گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, ٹھیک ہے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور فری لانسنگ کی تو مجھے الف بے بھی نہیں آتی, اس سے پہلے مجھے اسکل بھی کچھ نہیں آتا, نہ مجھے اسکل آتا ہے, نہ مجھے کوئی اس طرح کی چیز ہے, تو وہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. جاب, گھر کی ذمہ داریاں, اسٹڈی کا بوجھ کیسے ہوگا یہ مینیج؟ میں نے سنا ہے کہ جو فری لانسرز ہیں وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں, پورا دن کام کرتے رہتے ہیں. تو بھائی کتنا فری لانسرز کام کرتے ہیں؟ اور میرے اگر اتنی ساری مصروفیات پورے دن بھر میں ہوتی ہیں تو کیا میں فری لانسنگ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے,
ٹھیک ہے. فری لانسنگ کی کوشش کی ہے میں نے, لیکن کبھی کوئی کلائنٹ ہی نہیں ملا. بہت سارے یہ آپ لوگوں کی یہ سٹوریز ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی صحیح سے بتانے والا, سکھانے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ایک فیئر فیکٹر ہے. کوئی پروون فارمولا بتا دیں, سر جی کوئی ایسی چیز بتا دیں ہم اس کو گھول کر پی جائیں گے, لیکن وہ کام کرنی چاہیے چیز. تو یہ چیزیں میں نے کچھ آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ اس کورس سے کر کے آ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم ایک تھوڑا سا فن وے میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ ای کامرس ہوتی کیا ہے, ای کامرس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ای کامرس چیز کیا ہے, تاکہ آپ سمجھ لگے کہ آپ کا واسطہ کس چیز سے پڑ رہا ہے. آن لائن کاروبار کرنا, ٹھیک ہے. ایک عام دکان جو مارکیٹ میں ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں کہ ایک دکاندار جو کہ مارکیٹ کے اندر ایک دکان کا کرایہ دے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس دکاندار سے کئی گنا زیادہ اپنے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں, وہی چیز بیچ کے, وہی کاروبار کر کے. کیوں؟ وہ دکاندار بیٹھا ہے اس آسرے پہ کہ وہ بندہ جو کسٹمر ہے وہ چل کے میری دکان میں آئے گا, ٹھیک ہے. وہ بندہ چل کے میری دکان پہ آئے گا تو میری پروڈکٹ بکے گی. آپ آن لائن بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہیں, آپ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں. وہ بھی وہی جوتا بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی پرفیوم بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی شرٹ بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی گھڑی بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی جیولری بیچ رہا ہے, آپ بھی وہی چیز بیچ رہے ہیں. آپ کا منافع, آپ کا پوٹینشیل بیچنے کا, صلاحیت بیچنے کی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کا اب یہ کیسے, کیوں, اس کا جواب انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو ملے گا. لیکن ابھی ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ای کامرس ہوتا کیا ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو ایک بڑے سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. آپ اور میں, ہم سوشل میڈیا کا استعمال ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ اس وقت کورس کو دیکھ رہے ہیں, ہماری کلاس رومز کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں یا پھر آن لائن دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں سے, آپ سب کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا جب یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, اس کو جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک پہ جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اچھی سی پروڈکٹ آپ کو ایڈ کے طور پہ نظر آ جاتی ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ او اچھا یہ تو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا, اچھا یہ چیز بڑی دلچسپ چیز ہے, اچھا یہ تو گفٹ ہے, یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے, یہ تو دیوار پہ لگانے کے لیے بڑا اچھا فریم ہے, اچھا یہ تو بڑے زبردست جوتے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ جاتی ہے کہ جو آپ کے دل کو بھاتی ہے, آپ اس کو فوراً آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہو, آپ فٹافٹ اس ایڈ پہ کلک کر دیتے ہو. آپ دیکھ کسی اور کی ویڈیو رہے ہوتے ہو, آپ کسی یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہو, کوئی کوکنگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو, کوئی ٹورزم کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی اور چیز پہ آپ نے کلک کیا ہوتا ہے, آپ نے نیکسٹ ویڈیو پہ کلک کیا ہوتا ہے, لیکن اچانک سے بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے اور وہ ایڈ کسی ایسی پروڈکٹ کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, آپ اس پہ فٹافٹ کلک کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ اس چیز سے ہٹ کے علیحدہ ایک چیز پہ چلے جاتے ہیں. ویب سائٹ کھل جاتی ہے, ایک ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اور اس ویب سائٹ میں آپ جا کے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ ایڈ ٹو کارٹ کر دیتے ہیں. اگین وہی بات, آپ امتیاز مارٹ پہ جاتے ہیں یا کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو آپ ایک نا وہ ایک کارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک کارٹ ہوتی ہے جس کو آپ پکڑ کے, جس کے ٹائر لگے ہوتے ہیں اس کو آپ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس ٹوکری کے اندر, کارٹ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور وہ چیزیں شاپر میں پیک ہوتی ہیں, آپ کو بل انوائس مل جاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں جا کے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تصویریں دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. پھر ابا جی کا آپ ڈیبٹ کارڈ لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنا ڈیبٹ کارڈ آپ لگا لیتے ہیں. تو جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں یا کیش آن ڈیلیوری, کوریئر جو ہے آرڈر جو آپ کے گھر آئے گا آپ گھر سے اس کو پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ایک رسید ملتی ہے, لیں جی آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے, آن لائن پیمنٹ آپ کی ہو گئی ہے. پھر آپ کو ایک کال آتی ہے, کال میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے فلاں ویب سائٹ سے یہ آرڈر کیا ہے تو یہ کیا آرڈر آپ کا کنفرم ہے, کیا ہم آپ کو یہ آرڈر بھیج دیں؟ تو آپ کہتے ہیں جی بالکل بھیج دیں. پھر آپ کا کیا جی کہ 3 سے 5 دنوں کے اندر وہ جو آرڈر ہے وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پوری کہانی ہے کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے, اچانک سے کوئی چیز آئی ایڈ کے طور پہ, آپ کو دل میں آپ کو اچھی لگی وہ چیز, آپ کی دلچسپ لگی وہ چیز, آپ نے اس کے اوپر کلک کیا, ویب سائٹ پہ چلے گئے, آپ نے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا, آرڈر کیا, پیسے دیے یا کیش آن ڈیلیوری کر دی, وہ چیز 3 سے 5 دن میں آپ کے گھر میں ریسیو ہو جاتی ہے اور آپ اس کے پیسے دے دیتے ہو. یہ ایک چیز ہے. اب بات یہ ہے یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے کیسے, ٹھیک ہے نا, آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے کیسے. مطلب مجھے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میں جوتے بیچ رہا ہوں یا فرض کریں میں یہ پینسل بیچ رہا ہوں,
आई एम सेलिंग दिस पेंसिल, मैं ये पेंसिल बेचना चाह रहा हूँ, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई पेंसिल बनाई है जो पेंसिल आम मार्केटों से बड़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। अब बात यह है कि क्या ये पेंसिल, एक सवाल तो वैसे ये है कि ये पेंसिल बेचनी भी चाहिए मुझे या नहीं बेचनी चाहिए। मैं नीचे जाके एक दुकान से 5 रुपए की पेंसिल, 10 रुपए की पेंसिल अगर ले सकता हूँ तो मुझे बेचने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन बेचने की क्या ज़रूरत है, और कोई क्यों ख़रीदेगा ऑनलाइन पेंसिल? या तो इस पेंसिल के अंदर कोई बड़ी खसूसियत हो, कोई चीज़ हो तो फिर बात है, लेकिन समझाने की गर्ज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक पेंसिल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को पेंसिल की ज़रूरत है? मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पेंसिल की किसको ज़रूरत है? मुझे अगर ये फ़ौरन पैसे चाहिए हों, मुझे फ़ौरन अगर पैसे चाहिए हों, फ़र्ज़ करें मुझे 10 रुपये चाहिए, और मैं बाहर अपने घर के बाहर निकल जाऊं और मैं एक बंदे को रोकूं, मैं ऐसे कहूं कि सर ये पेंसिल आप लेना चाहेंगे 10 रुपये की? वो कहेगा कि नहीं यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे बंदे के पास जाऊंगा तो वो क्या होगा, वो कहेगा अच्छा जी, मैं उसको पूछूं, दूसरे बंदे को मैं रोकूंगा, मैं उसे कहूंगा कि अच्छा भाईजान ये पेंसिल आपको चाहिए? वो कहेगा नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है। तीसरे को रोकूंगा, चौथे को रोकूंगा, मैं एक टाइम पे ना परेशान हो जाऊंगा, मैं कहूँगा कि यार ये क्या मुसीबत है, किसी को पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, ठीक है, मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है उन लोगों से बातचीत करने में कि जिन लोगों को पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए अगर मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ चौक में यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एक ऐसा बंदा है जिसको पेंसिल की ज़रूरत है, जिसको पेंसिल चाहिए, मैं उसके पास जब जाऊंगा, पेंसिल वैसे मेरे हाथ से भी नीचे गिर गया, अच्छा पेंसिल, अगर उसको पेंसिल चाहिए तो मैं उसको 10 रुपए की बेच दूंगा। और हो सकता है कि उसको पेंसिल की इतनी अशद ज़रूरत हो कि वो मुझसे 50 रुपए में भी ले ले। क्या ख्याल है? ठीक है। तो जिस तरह भी ये कमेंट आया कि मुझे पेपर करना है तो सर पेंसिल दे दें। अब भाई अगेन एक स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा है, उसको वो पेंसिल भूल के आ गया, लें जी। अब उस टाइम उसको पता है कि मैं अगर पेंसिल लेने जाऊंगा तो मुझे 10 मिनट मेरे ज़ाया होंगे और पेपर स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए। उस मोमेंट पे वो स्टूडेंट 50 रुपए की पेंसिल भी खरीद लेगा। तो अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आप समझें कि हमने बेसिकली उस बंदे तक पहुंचना है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। ये चीज़ कैसे पता चलेगी? यही तो सोशल मीडिया की खूबसूरती है, यही तो सोशल मीडिया की एक सबसे अच्छी बात है। उसका एक इतना ज़बरदस्त उसका इम्तजाज है, उस चीज़ का, उसका हुस्न है सोशल मीडिया का, कि आप डायरेक्ट उस बंदे तक पहुंच सकते हैं जिसको आपकी प्रोडक्ट की नीड है, रिक्वायरमेंट है। कैसे? ये कैसे होता है? यही चीज़ हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं या यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो देखते हैं, तो जब भी आप टिकटॉक खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, आपको उसको ऐड नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने उस बंदे तक कैसे पहुँचना है जिस बंदे को आपकी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, एक चौक में एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, एक चौक में, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो बैनर कौन देख रहा है, उसको गुजरते हुए एक मर्द देख रहा है, एक खातून देख रहा है, एक नौजवान देख रहा है, एक बच्चा देख रहा है, मुझे नहीं पता, एक बुजुर्ग देख रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि मेरा ऐड कौन देखेगा, मेरी वीडियो कौन देखेगा, डायरेक्ट उस रिलेटेड बंदे तक आपकी वो चीज़ जाएगी। ये चीज़ हमने इंशाल्लाह सीखनी है। जब ये पावर, ये सलाहियत आप लोगों के पास होगी तो यकीन जाने आप बड़े आराम से अपनी प्रोडक्ट को अपने डायरेक्ट उस बंदे तक भेज सकते हैं। ये चीज़ हमने सीखनी है। अब इस पूरे कोर्स में हमने सीखना क्या है, ये एक अहम सवाल है कि इस पूरे कोर्स में हमने सीखना क्या है। यहाँ पे एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों को हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल है, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पे बेसिकली लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन हम आप लोगों के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह। तो अगर कोई इससे भी ज़्यादा इशू बनता है तो आप परेशान ना होइएगा, हम इधर ही हैं, ठीक है। तो बहरहाल सीखने सिखाने का काम तो सर चलता रहता है, गर्मी हो, सर्दी हो, पंखा हो, एसी हो, जो भी हो, जब सीखना है तो सीखना है, ठीक है। मैं कुछ जो लोग आपके साथ गेस्ट के तौर पे लेके आऊँगा ना, वो जब अपनी स्टोरी आपको बताएंगे ना कि उन्होंने किन किन सिचुएशंस में कैसे कैसे ये काम किया, कैसे कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बिल्ड की, और आज वो जो खड़े हैं आप वो देख रहे हैं, लेकिन वो जिस चीज़ से स्ट्रगल करके, मेहनत करके, कुर्बानियाँ दे के आए हैं, वो आपको वो बताएंगे चीज़ें, ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें, ठीक है। अच्छा,
اس پورے کورس میں اب سیکھیں گے سب سے پہلے تو بزنس سائیکالوجی، بزنس کی نفسیات. میں یہ آپ کو تھوڑا سا اردو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جن کو انگریزی کا مسئلہ ہے، اور ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو اب بھی سے، ٹھیک ہے. میں نے اس سلائیڈ میں رومن اردو میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے، سارا رومن اردو میں. مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جس طرح یہ میں نے اوپر لکھے تھے نا، یہ اس طریقے سے میں نے اس طرح اچھا جی. تو ٹھیک ہے. تو بزنس سائیکالوجی، سب سے پہلے بزنس کی نفسیات، کہ بزنس ہوتا کیا ہے، بزنس کرنے کے لیے کیا نفسیات آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس مائنڈ سیٹ آپ کو کیا چاہیے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی کلاس میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، بزنس سائیکالوجی، بزنس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں. اچھا، اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے بزنس کا آئیڈیا، پورے بزنس کو ہم پہلے پیپر کے اوپر لے کے آتے ہیں. دیکھیں، جو کام سب سے بہترین طریقے سے ہوتا ہے نا، جس کام کے رزلٹ آتا ہے، وہ رزلٹ تب آتا ہے جب آپ پیپر کے اوپر سب سے پہلے لکھتے ہیں. ہم اپنے پورے بزنس کو، اپنے پورے کاروبار کو پہلے پیپر کے اوپر لے کے آئیں گے. پیپر کے اوپر لے کے آنے کے بعد ہم اس کے بٹن دبائیں گے، ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. ہم پلاننگ کے بغیر کام نہیں کریں گے. اور اگر آپ حکمت عملی، پلاننگ اور تدبیر کے ساتھ کام کریں گے، انشاءاللہ ایک کیئرفل طریقے سے، محتاط طریقے سے کام کریں گے، ان ہدایات کے مطابق جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ کو بالکل ایشو نہیں ہوگا. ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس پاور بیک اپ میں چل رہا ہے سارا کچھ. تو اگر لیٹ سے یہ کلاس ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ پورے ملک میں ایک بس اس وقت موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ڈسکنیکشن یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کل کی کلاس میں یہیں سے، وہیں جہاں سے ڈسکنیکشن ہوگا وہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو سیکھنا ہے، سیکھنے میں مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی. ہاں، آخر تک کون پہنچے گا؟ آخر تک وہ پہنچے گا جو ثابت قدم رہے گا، جو ان مشکلات کے سامنے پریشان نہیں ہوگا. یہ ہمارے ملک کے اندر ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ملک کے اندر پاور کا آؤٹیج کا مسئلہ ہمارے ہمیشہ سے یہ ایک چیز رہی ہے کہ ذرا سی بارش نہیں ہوتی اور ہمارا ذرا سی آندھی چلتی ہے تو ہمارا جناب سارا سسٹم ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ان مسائل کے ساتھ چلنا ہے، تو ان مسائل کو فیس کرنا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے ہی، ایک بہتر لائف سٹائل کے لیے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر اچانک سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. واٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں ہر 5 منٹ بعد چیٹ باکس کے اندر، تو آپ اس کے اندر ہمارے ساتھ جڑے رہیں. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ کل کی کلاس انشاءاللہ ہم پھر وہیں سے جہاں ہم رکیں گے، جہاں ہمارا بریکیج آئے گا آج کی لائیو کا، جب بریکیج آئے گا اس کا مطلب سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے جو یو پی ایس ہے، ہمارا جو جنریٹر ہے وہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے. تو اچھا، بزنس آئیڈیشن دوسری چیز ہے. بزنس آئیڈیشن سب سے پہلی چیز ہے بیچنا کیا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے. امپورٹنٹ چیز، بیچنا کیا ہے. پرفیوم بیچنا ہے، کوئی موبائل فون کا کور بیچنا ہے، آم بیچنا ہے، شہد بیچنے ہیں، کاسمیٹکس بیچنا ہے، جیولری بیچنی ہے، جوتے بیچنے ہیں. بیچنا کیا ہے؟ کپڑے بیچنے ہیں، بچوں کی کوئی چیز بیچنی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، آپ کی والدہ کوئی چیز بناتی ہیں، آپ گھر میں اچار بناتے ہیں، آپ گھر میں کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز بناتے ہیں، پنیاں بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، آپ کے گاؤں میں کوئی چیز بنتی ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے. بات یہ بیچنا کیا ہے، میں آن لائن سیل کیا کروں، ٹھیک ہے. جس کی اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ. اس کا انگریزی کا جو ایک پروفیشنل لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹ کرنا، ہنٹ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا. پروڈکٹ کا مطلب، پروڈکٹ مثال کے طور پہ یہ کاپی ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل فون ایک پروڈکٹ ہے. کوئی بھی آپ جو آن لائن آرڈر کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ پروڈکٹ کہلاتی ہے. ہنٹ کرنا، شکار کرنا، یعنی کہ آپ شکار، اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں نکلتے ہیں ایک جانور کی تلاش میں کہ اچھا جی مجھے خرگوش کا شکار کرنا ہے یا کسی پرندے کا شکار کرنا ہے. تو آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ وہاں پہ جا کے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور بڑے محتاط طریقے سے اس کو فگر آؤٹ کر کے، فائنڈ آؤٹ کر کے آپ اپنی ایئر گن نکالتے ہیں اور اس کا شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال جو آپ کا سیشن انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد کیا کریں گے، لیکن ابھی ہم تب تک چلیں گے جب تک لائٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو
प्रोडक्ट हंट करना, प्रोडक्ट का शिकार करना, ये हम सीखेंगे आपको इंशाल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत अहम है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा लें जो कि आपके कस्टमर्स चाहिए नहीं, उन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत महंगी है, वो प्रोडक्ट आम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका बिजनेस फ्लॉप होने का खतरा होता है। तो प्रोडक्ट जो होती है, आपका पूरा बिजनेस, आपका सारा कारोबार उस प्रोडक्ट के ऊपर खड़ा है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये और बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से कमा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास पैसा भी है, सरमाया भी है, वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे बेचना क्या है। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको कहूँगा कि यार मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करके दे दो। आप कहेंगे कि सर मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बताता हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान में या अब यूएई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चल सकती है, और अभी कुछ लोग उसका काम कर रहे हैं और वो बड़ा उसको बेच रहे हैं। मैं उसके अदाद शुमार भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप देखें वो कमाल की एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट मैं आपसे लूँगा, आप उसके एवज़ मुझसे पैसे लेंगे और आपने प्रोडक्ट हंटिंग करके कमा लिया। अच्छा, एक चीज़ और है कि इससे पहले कि हमारी क्लास का डिस्कनेक्शन का कोई मामला हो, क्लास की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी अटेंडेंस की हमारी होगी। इस कोर्स के बाद हम इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, सर्टिफिकेट के साथ हम आपके शहर में भी आएंगे, सेरेमनीज़ भी करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको कंसल्टेशंस भी देंगे, आपको मुशावरत भी। आप में से वो लोग जो बिज़नेस करना चाहेंगे उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह आपको हम मुशावरत भी करेंगे, कंसल्टेशन भी करेंगे। तो मशवरे के अंदर अल्लाह ताला ने खैर भी रखी होती है। तो जब आप एक फ़ैसला कर रहे हैं तो उस फैसले के अंदर आप अकेले नहीं होंगे, आप हमारा तजर्बा भी उसके अंदर शामिल कर रहे होंगे। तो आखिर में फ़ैसला की आपने करना है, लेकिन उसमें हमारा कंसल्टेशन, हमारा मशवरा शामिल होगा इंशाल्लाह। तो उसमें हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक कारोबार करें, बिज़नेस करें, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें, आप मुलाजमतें जनरेट करें, आप पाकिस्तान की मईशत के अंदर GDP के अंदर आप इजाफा करें। हम ये चीज़ चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपके रोज़गार से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो आपने अटेंडेंस कैसे होगी? अटेंडेंस इस तरीके से होगी कि आपने आज की क्लास के जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने थोड़ा बहुत लिखा है, नोट्स बनाए हैं, थोड़ा बहुत तो वैसे नहीं लिखना चाहिए, आपने या आपने फीडबैक अपनी क्लास का आपने अपने सोशल मीडिया पे अपना कमाओ का हैशटैग, मैं यहाँ पे उसका शेयर कर देता हूँ एग्जैक्ट स्पेलिंग, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अटेंडेंस इस चीज़ के ऊपर मार्क करनी है, अपना कमाओ का। ये मैं बैनर यहाँ पे, ये देखें जी, ये स्क्रीन पे बिल्कुल आपको नीचे अपना कमाओ का हैशटैग नज़र आ रहा है। आपने अपनी सोशल मीडिया की वॉल पे ये हैशटैग के साथ पोस्ट करना है कि आज की क्लास में, यानी कि मैंने अपना ई-कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह आप मेरी ही वॉल पे देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद मैं एक कामयाब बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन होंगी या होऊंगा इंशाल्लाह, और मैंने आज की क्लास में ये चीज़ सीखा, मैंने ये चीज़ सीखी। इस तरीके से आपने एक अपना रिव्यू पोस्ट करना है और इस हैशटैग के साथ आपने पोस्ट करना है। तो हम आपका नेम जो है या आपकी जो भी चीज़ है वो मैच करके, वो हमारा काम है जो हमने करना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। तो आपने अपना फीडबैक, अपने ये चीज़ लाजमी अपने सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, ठीक है। तो यही आपकी अटेंडेंस होगी इंशाल्लाह, और इसी की बेस पे हम आपको सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद प्रोडक्ट आपके सामने एक प्रोडक्ट आ गई कि अच्छा यार ये जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं, जो डायबिटीज़ हमारे अक्सर पेरेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ का मसला होता है। अच्छा, ये जो एक चीज़ है डायबिटीज़, इसको खाने से क्या होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बड़ी फ़ायदा होता है। या जोड़ों का दर्द होता है, हमारे पेरेंट्स हैं उनको जोड़ों का दर्द बड़ा होता है, ठीक है। या कोई जूती है, वो जूती बड़ी हार्ड होती है, तो मैंने एक ऐसी जूती बनाई है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, और जिन लोगों को पाँव का दर्द होता है, हमारी माएँ हैं या हमारे वालदैन हैं, तो या मैंने ख़वातीन के लिए, हमारी जो माएँ हैं उनके लिए एक जूता बनाया है जो कि बड़ा मेडिकेटेड है, ठीक है। उसको वो बड़ा सॉफ्ट सोल है उसका। तो अगर मैंने ये चीज़ बनाई है तो बात यह है इसकी वैलिडेशन, क्या ये प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या चीज़ होती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल, इस प्रोडक्ट की कामयाबी की शरह क्या है, क्या ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, एक प्रोडक्ट आपके माइंड में आ गई, अगला स्टेप है उसकी वैलिडेशन, उसको कन्फर्म करना कि क्या ये वाकई बिकेगी या नहीं बिकेगी, क्या इसके अंदर वाकई पोटेंशियल है या नहीं है, क्या मैंने जो प्रोडक्ट हंट की है वो खाम ख्याली तो नहीं है मेरी कि अच्छा जी लोग अंदाज़ा तो नहीं है मेरा, मुझे इसको बाकायदा इसको प्रूव करना है, मुझे इसकी तसल्ली करनी है, सब साबित करना है इस चीज़ को कि ये प्रोडक्ट वाकईतन पाकिस्तान की मार्केट में बिकने की अहल है।
یہ جو ثابت کرنا ہے نا کہ یہ پروڈکٹ واقعتاً پاکستان میں بکنے کی اہل ہے، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ویلیڈیشن. یہ کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ پاکستان میں بکنے کی اہل ہے؟ میں اگر اب دیکھیں یہاں پہ بیچنے کی ایک اپرچونٹی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میرے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے، میرے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پروڈکٹ آپ پاکستان میں بیچ سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکنے والی پروڈکٹ ہے، تو آپ اگر مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں اتنے پیسوں میں آپ کو وہ پروڈکٹ دے دوں گا. آپ نے پروڈکٹ اس کو لا کے نہیں دینی، آپ نے صرف اس کو پروڈکٹ کا نام بتانا ہے. آپ نے صرف اس کو بتانا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ نام ہے، یہ لوگ بیچ رہے ہیں، آپ بھی بیچ لو. صرف یہ انفارمیشن دینی ہے آپ نے. اس انفارمیشن، یہ جو ریسرچ کی ہے نا آپ صرف اس ریسرچ کو بھی بیچ سکتے ہو، صرف اس انفارمیشن کو بھی آپ بیچ سکتے ہو. اچھا، بہت سارے لوگ نا ہیش ٹیگ کامنٹ کے اندر پوسٹ کر رہے ہیں. کامنٹ کے اندر پوسٹ نہیں کرنا آپ نے. یہ حاضری آپ کی اس ویڈیو کے کامنٹ میں نہیں لگے گی، یہ آپ کی اپنی پروفائل پہ، آپ نے اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل پہ، فیس بک پہ جا کے یا انسٹاگرام پہ جا کے آپ نے ہیش ٹیگ یوز کرنا ہے اپنا کماؤ، اور آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے آج اپنا کماؤ کی کلاس اٹینڈ کی اور یہ اس میں مجھے یہ سیکھا، میں نے یہ کیا، اور اینڈ پہ آپ نے ہیش ٹیگ لگا دینا ہے اپنا کماؤ. آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا ہے، یہاں کامنٹ میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پروڈکٹ ویلیڈیشن کی بھی آپ کو سمجھ لگ گئی. پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ واقعتاً بکنے کی اہل ہے، اس کو پروڈکٹ ویلیڈیشن کہتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے ہوتی ہے، پروڈکٹ ویلیڈیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں یہ دونوں کتنے اہم سوال ہیں کہ مجھے بیچنا کیا ہے، اور دوسرا یعنی کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کو اگر میں یہ کہوں بیچنا کیا ہے تو یہ بھی یعنی کہ وہی چیز ہے، بیچنا کیا ہے. اور پروڈکٹ ویلیڈیشن کا کیا مطلب ہے، کیا واقعی بکے گی. تو یہ میں نے دونوں الفاظ، دونوں جملوں کو، جو دونوں انگریزی کے جملے کی کہاں سے، یہ ملے گی کہاں سے؟ کیا مجھے خود بنانی پڑے گی مینوفیکچرنگ؟ کیا مجھے خود بنانی پڑے؟ مینوفیکچر کا مطلب ہوتا ہے خود بنانا. کیا مجھے خود بنانی پڑے گی یہ پروڈکٹ، یا مجھے کہیں اور سے اٹھانی پڑے گی؟ ہو سکتا ہے کراچی کے بولٹن مارکیٹ میں فلاں دکاندار ہے، وہ یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے، میں اس سے جا کے اٹھا لوں. ہو سکتا ہے کہ راول پنڈی کے راجہ بازار سے مل جائے، ہو سکتا ہے پشاور کی کارخانوں مارکیٹ سے مل جائے، ہو سکتا ہے لاہور کی کسی مارکیٹ سے مجھے مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ ملے گی کہاں سے، پروڈکٹ اٹھائیں گے کہاں سے؟ اور اگر پاکستان میں یہ پروڈکٹ نہیں کہیں بھی بنتی، آپ اس کو بنوا لیں. وہ فیکٹری کہاں پہ ہے پاکستان میں، وہ فیکٹری مجھے کیسے ملے گی، اس سے رابطہ کیسے ہوگا؟ کیا مجھے جانا پڑے گا وہاں پہ پروڈکٹ بنوانے کے لیے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اگین ایک اور کوسچن ہے کہ وہ پروڈکٹ آئے گی کہاں سے. پروڈکٹ ڈھونڈی، دوسرے نمبر پہ اس کی تسلی کی کہ وہ پروڈکٹ واقعی بکنے کی اہل ہے، تیسرے نمبر پہ وہ پروڈکٹ ملے گی کہاں سے، یہ چیز ہم نے کر لی. تو پروڈکٹ ہنٹنگ، پروڈکٹ ویلیڈیشن اور پروڈکٹ سورسنگ، تین چیزیں ابھی تک یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں سیکھنی ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ ڈیٹیل میں سیکھنی ہے، پروڈکٹ ویلیڈیشن ڈیٹیل میں سیکھنی ہے، پروڈکٹ سورسنگ ڈیٹیل میں سیکھنی ہے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اگر یہ ڈیٹیل میں چیزیں، یہ ویسے اپنا کماؤ .com پہ ہم نے لسٹ کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ اس کورس کے اندر، لیکن میں نے ڈیٹیل میں کبھی آپ کو ویڈیو میں یا آڈیو میں، یا جو تابش بھائی کے ساتھ ہمارا لائیو ہوا تھا، میں نے اس میں ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا یہ پتہ نہیں کیا اتنی مشکل چیزیں ہیں. یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں واللہ. آپ صرف ایک دفعہ ان چیزوں کو پڑھنا سیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ صرف نا انگریزی کے مشکل لفظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، چیزیں بڑی آسان ہیں، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. تو یہی اس کی چیز ہے. اگلی چیز ہے پرائس پوائنٹ. آپ نے اس کو بیچنا کتنے کے اوپر ہے. وہ چیز آپ کو مل 200 روپے کی رہی ہے، مل آپ کو 2000 روپے کی رہی ہے، آپ نے اس کو بیچنا کیا 3000 روپے کے اوپر ہے، بیچنا کیا اس کو 4000 روپے کے اوپر ہے. کتنا پروفٹ رکھنا ہے آپ نے، کتنا منافع رکھنا ہے، کتنا آپ میکسیمم جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے میں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کم سے کم کتنی قیمت آپ نے رکھنی ہے کہ کل کو آپ کو منافع بھی تو اتنا ہو نا، آپ کہیں کہ یار میں نے بزنس کیا ہے ماشاءاللہ. تو وہ پرائسنگ کیا ہونی چاہیے، یہ چیز ہم دیکھیں گے. اور اگلا ایک مشکل سا ایک لفظ ہے معذرت کے ساتھ، مارکیٹ پوزیشننگ. ٹھیک ہے، مارکیٹ پوزیشننگ، کہ بھائی میں مارکیٹ پوزیشننگ کو دوسرے الفاظ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، میں باقیوں سے مختلف کیسے ہوں. یہ مارکیٹ پوزیشن کہ میں باقیوں سے کیسے مختلف ہوں.
میرے اور میں جو سیم چیز بیچ رہے ہیں کیا فرق ہے, اس کو کہتے ہیں مارکیٹ پوزیشننگ. اگر وہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک 3 ریڑیاں لگی ہیں, اب یہاں پہ کوئی کامنٹ میں کہہ رہا تھا کہ سر آپ کا آموں کا بزنس تو نہیں ہے, آپ بار بار آموں کی مثالیں دے رہے ہیں. تو میرا کوئی آم کا بزنس تو نہیں ہے, لیکن بس ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آم شام بھیج دے ہمیں ہمارے دفتر میں. ٹھیک ہے, تو اچھا, تو اب فرض کریں 3 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں آم کی, سب نے فرض کریں 150 روپے کا ریٹ لگایا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں 150 روپے کا کام تو ملتا ہے, 150 روپے کا ریٹ لگایا ہوا ہے. ایک ریڑی نے 300 کا ریٹ لگایا ہوا ہے. آپ جا کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی 300 ڈبل ریٹ, کیا مطلب کہ باقیوں نے 150 لگایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے اپنی پروڈکٹ کے اندر نا یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. وہ آپ کو فائدے گنوائے گا, آپ کو اس کی خصوصیات گنوائے گا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ یار واقعی یہ باقی دونوں سے بڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے ریڑی کے اوپر آم بڑے خوبصورت طریقے سے سجائے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مارکیٹ پوزیشننگ ہم سیکھیں گے, ہم اس کو چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ میں باقیوں سے مختلف کیسے ہوں. اس کو کہتے ہیں مارکیٹ پوزیشننگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے برانڈنگ کہ جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب آپ لوگ نا ایک کامنٹ کے اندر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ گرین کلر ہے, سبز رنگ ہے, سبز رنگ کے اوپر ایک موٹر سائیکل بنا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کون سا برانڈ آتا ہے؟ سبز رنگ, اس کے اوپر موٹر سائیکل بنا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں, اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لائٹ آ گیا. سر بہت مبارک ہو, آپ کے پاس لائٹ آئی ہے, ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی لائٹ. ٹھیک ہے, بائکیا, ہاں بائکیا ان ڈرائیو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. اب اچھا اسی طریقے سے سرخ کلر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, سرخ کلر کا ایک بہت بڑا ایک پردہ ہے, اس کے اوپر ایک کچا لیگ پیس پڑا ہے, کچا لیگ پیس, ٹھیک ہے, جو فرائی نہیں ہوا پڑا, ابھی کچا پڑا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں کون سا برانڈ آئے گا؟ KNN's, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ گلابی رنگ ہے, ٹھیک ہے, گلابی رنگ ہے, اب گلابی رنگ کے اوپر ایک موٹر سائیکل بنا ہوا ہے, آپ کے مائنڈ میں آئے گا فوڈ پانڈا, ٹھیک ہے, پنک کلر کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے مائنڈ میں یہ کلرز یہ کس نے بٹھائے کہ اچھا اس کلر پہ اگر موٹر سائیکل ہو تو یہ بائکیا ہو جائے گا, اور اس کلر پہ موٹر سائیکل ہو تو فوڈ پانڈا ہو جائے گا. یہ برانڈنگ ہوتی ہے. ان کمپنیز نے اپنی برانڈنگ کر کے یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بٹھا دیا ہے کہ اچھا یہ ہماری برانڈنگ ہے, یہ کلر اور یہ اس طریقے سے ہوگا تو یہ ہمارا برانڈ ہے. اس کو کہتے ہیں برانڈنگ. کس قدر خوبصورت چیز ہے, کس قدر یہ زبردست چیز ہے کہ آپ انسانوں کے دماغ, اس کے سب کانشیس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, اور ان کے دماغوں کے اندر, ان کے سب کانشیس کے اندر آپ وہ چیز بٹھا رہے ہو. زبردست چیز, یہ چیز ہم سیکھیں گے کہ برانڈنگ کیا ہوتی ہے, اس پہ ہماری یہ برانڈ ٹون کیا ہوتی ہے, برانڈ ایستھیٹک کیا. اگین وہ یہ مشکل انگریزی کے الفاظ ہیں معذرت سے, لیکن اتنی آسان چیزیں ہیں کہ آپ کو بس آپ نے رٹا لگانا ہے ان لفظوں کا, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگو, کلر, یہ کیا چیز ہے, یہ ہم ساری چیز سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن برانڈنگ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا. پھر ہے پلیٹ فارم, کہ اب ہم نے فیس بک پہ جانا ہے, ہم نے انسٹاگرام پہ جانا ہے. ہم فیس بک کا, مجھے تو فیس بک کی الف پہ نہیں آتی, فیس بک کا پے, فیس بک, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, شاپیفائی, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. اس کے بعد ہم کوریئر کمپنی رجسٹر کیسے کروائیں گے, بینک رجسٹر کیسے کروائیں گے, کوریئر کمپنی جو ڈلیوری والی کمپنی ہے اس کے ساتھ کیسے جائیں گے. پھر ہم اپنے ویڈیوز اور پوسٹرز کیسے ہم یہاں پہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید نظر آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آرڈر اگر میرے پاس آتا ہے تو کسٹمر سپورٹ کیسے ہوگی, آرڈر کو میں بھیجوں گا کیسے, ٹھیک ہے. کسٹمر کو میں نے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے کیسے رکھنا ہے کہ وہ بار بار آ کے آرڈر کرے, یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم نے اس کورس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر سیکھنا ہے. تو یہ بڑی آسان چیزیں ہیں, بہت ایزی چیز میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے جانا ہے, فیس بک پہ, انسٹا پہ, ٹھیک ہے. جو آپ ٹویٹر
करते हैं, आपने वहाँ पे जाके एक पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। बेशक अपनी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें या फिर अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर लें या वैसे ही फीडबैक कुछ दे दें, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने बताना है कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा और हैशटैग आपने अपना कमाओ का यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। करें एक जूता है तो एक जूता हमने सेल करना है, हम एक पूरा बिजनेस की नफ्सियात को समझेंगे एक जूते से, ठीक है। कि एक जूता अगर आपने सेल करना है तो उसके क्या क्या उसके पीछे पूरी चीज़ें होती हैं, कैसे वो आएगा, इसके एक पूरा आपको इंशाल्लाह ये बिजनेस समझ आ के करके हम हर चीज़ के अंदर डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हम कल की क्लास में ये सारा हम ये देखेंगे बिज़नेस साइकोलॉजी के, बिज़नेस की नफ्सियात क्या होती है। क्योंकि देखें अगर आपने बिज़नेस करना है, तिजारत करनी है, हम अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तो करती थी ना, अम्मा तिजारत करती थी, तो तिजारत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। तो बिज़नेस साइकोलॉजी उससे पहले अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस बिज़नेस साइकोलॉजी में सबसे कमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको भेजा ना खजूरों की फ़रोख्त करने के लिए, तो खजूरें क्या होती थी कि कुछ बड़ी आला क्वालिटी की खजूरें होती थी, कुछ थोड़ी सी दरमियाने क्वालिटी की खजूरें थी, कुछ थोड़ी सी लो क्वालिटी की खजूरें थी। तो वो खजूरें एक साथ होती थी, रखी होती थी, तो उससे ना वो फिर बिकती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेक्निक आजमाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बिल्कुल आला दर्जे की खजूरें थी ना वो अलहदा कर दी, दरमियाने दर्जे की खजूरें अलहदा कर दी और जो कम दर्जे की खजूरें थी वो अलहदा कर दी। अब क्या हुआ कि जिसके पास जितने वसाइल हैं, जिसको अल्लाह ताला ने जितना अजर रिस्क दिया होता था, जितनी जितनी सलाहियत दी होती थी फाइनेंशियली, वो आला दर्जे की खजूरें ले लेता था। जिसके पास जितना कम पैसे होते थे वो कम अज़ कम भूखा नहीं रहता था, कम अज़ कम वो हसरत उसके दिल में नहीं रहती थी कि अच्छा ये खजूरें मैं नहीं ख़रीद सकता क्योंकि ये मेरी एक इस्तात से बाहर हैं। तो वो थोड़े से दरमियाने दर्जे की खजूरें, कम दर्जे की खजूरें ले लेता था। तो उससे क्या हुआ, सेल बढ़ गई। एक दुकान है, उस दुकान पे सिर्फ प्रीमियम चीज़ें पड़ी हैं, तो सिर्फ बड़े साहिब इस्तात किस्म के जो लोग हैं ना वो आके वहाँ पे आके उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे हर क्लास के लिए चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली सेल ज़्यादा बढ़ेगी। तो यही काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और उसका बड़ा एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट बिज़नेस पे पड़ा था। और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उस पर बड़ा इम्प्रेस हुई थी कि अच्छा इस शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी सेल्स को बढ़ा दिया है। तो ये बिज़नेस साइकोलॉजी होती है कि आपको सोचना होता है कि एक बिज़नेस होता कैसे है, किस तरीके से आप मैक्सिमम सेल्स लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ सवालात ले लेता हूँ और मज़ीद कोई चीज़ हमने डिस्कस करनी हो तो वो भी हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह बाज़ाब्ता हम बिज़नेस साइकोलॉजी एक जूते की एग्जांपल से हम देखेंगे और फिर हम मुख्तलिफ हमारे साथ गेस्ट भी इस पूरे कोर्स में हमारे साथ आएंगे, डेली की बेसिस पे आएंगे, हर दूसरे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपना बिज़नेस क्या बेच रहे हैं, वो कैसे बेचा उन्होंने, वो किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी क्रिएट की, कैसे वो आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा ब्रांड वो रखते हैं। तो इससे इंशाल्लाह हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। हम बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ की तरह सिर्फ आके यहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे हम, बल्कि आपको वो लोग आके आपको सिखाएंगे भी। वो सिर्फ अपनी स्टोरीज़ नहीं बयान करेंगे, वो आपको सिखाएंगे ताकि आप उनसे इंशाल्लाह सीख सकें, ठीक है। तो ये हमने इंशाल्लाह एक चीज़ करनी है। तो अगेन अटेंडेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपना कमाओ का हैशटैग यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप लोग सवालात हम ले लें फिर, ठीक है। कोई और बात करनी हो जो हमने, ठीक है। आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप शेयर करें इंशाल्लाह। तो हम आप लोगों के अभी सवालात लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब्दुल अज़ीज़ भाई, पहले आप हमारी क्लासरूम्स हैं तो अब्दुल अज़ीज़ भाई आपका कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल करें। माइक आपका म्यूट है अब्दुल अज़ीज़ भाई। हमारे पाकिस्तान भर से
सैकड़ों की तादाद में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस हैं जो इस वक्त लोग वहाँ से ले रहे हैं। तो आप सब लोगों किसी भाई का का बहुत सवाल है बहुत तो बता शुक्रिया। दें, और इंशाल्लाह किसी का कोई ये सवाल है आप तो लोग जो पूछ सकते हैं आके लाइव बैठ लोकेशन के पे। क्लास ले रहे हैं, अल्लाह ताला इस आपकी मेहनत को, इस कुर्बानी को इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। और किसी का कोई यकीनन एक सवाल नहीं बहुत है? बड़ी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर भी समझते हैं कोई सवाल कि नहीं आपका हमने तो? आपको स्किल ठीक है सिखाना जी। है कि इस 10 दिन के बाद 20 घंटे की मेहनत के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हों कि आप लोग अपना बिजनेस कर सकें। और इस 10 दिन के बाद हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू वीकली हर हफ्ते हम डिटेल्ड लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन किया करेंगे और एक नया कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ आएगा। तो ये अपना कमाओ का हमारा मुस्तकिल एक इनिशिएटिव है, मुस्तकिल इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप में से वो लोग जो अपना कारोबार करना, जो इंशाल्लाह ये एतमाद आप लोगों को देना कि आप लोग कारोबार कर सकते हो, ये हमारा काम है। और उस एतमाद के ऊपर अगर आप लोग लाज रखते हो और आप कहते हो कि नहीं मैं अपना बिजनेस करूंगा या करूंगी, अब तो हम आपको मुसलसल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, मुस्तकिल आपकी मुशावरत करेंगे, आपको वन ऑन वन कंसल्ट। जैसा ताबिश भाई ने हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था वो हमारे चैनल में लिंक उसका पड़ा है, जुमे को, पिछले जुमे को हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था, ताबिश भाई ने उसमें कहा था कि हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स के बाद आप में से वो लोग जो बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह हम आपको मुसलसल रहनुमाई देंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपको आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने तक इंशाल्लाह आपको अपने तजर्बे से चीज़ बताएंगे। ये हमारे ऊपर इंशाल्लाह एक फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है। ठीक है जी। तो जी अब्दुल अजीज़ भाई माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिएगा, कोई सवाल है आपकी तरफ तो। आप में से वो लोग ये लिख देंगे। एक चीज़ ये है कि आपको सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको क्रिएट करने हैं। आप में से वो लोग जिनके फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स लाजमी क्रिएट कर लें। ठीक है। तो जी मीरजान भाई किमाड़ी से, कराची। जी आवाज़ आपकी नहीं आ रही मीत भाई। अच्छा चलें, आप लोग टेक्स्ट में अपने सवाल लिखें तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब देता हूँ। ठीक है। रिक्वेस्ट है कि आप में से आप कमेंट को, जो सवाल आपको नज़र आता है आप कमेंट में ऊपर कर दें उसको। अच्छा जी। जितने भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ कोर्सेज आप करवाएंगे उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एक बंदे को स्किल्स में आने चाहिए अगर उनको आपके प्लेटफॉर्म से? सवाल एक ये है कि सोशल मीडिया पे जितने हम कोर्सेज करवा रहे हैं इंशाल्लाह, जितने भी यहाँ पे उनमें से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि एक आम इंसान को आने चाहिए। तो उसमें एक ये ई-कॉमर्स का जो कोर्स अभी हम करवा रहे हैं, इस कोर्स में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे। और सबसे बड़ा स्किल इंटरनेट की दुनिया में या दुनिया में सबसे बड़ा स्किल इस वक्त बेचना है, आर्ट ऑफ सेलिंग। आपको अगर बेचना आ जाए ना, तो कोई भी चीज़ बेचना, तो आप के पास इससे बड़ा हुनर कोई नहीं हो सकता। वल्लाही इससे बड़ा हुनर, बेचने से बड़ा कोई हुनर नहीं है। तो ये इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स, इनको यूज़ करके आप कैसे बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। तो उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा क्वेश्चन है कि शॉपिफाई में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी और टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी? ये शॉपिफाई की जो प्राइस है ना, वो पर मंथ की, मैं आपको जो लिंक दूंगा तो 3 महीने के लिए पर मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे शॉपिफाई तकरीबन 7500 रुपये पर मंथ लेता है, 7500 रुपये पर मंथ। लेकिन हम आपको जो लिंक देंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। और 1 महीने के अंदर ना, 1 महीने के अंदर आपका बिजनेस इंशाल्लाह इस स्टेज पे होगा कि आपको वो 7500 भी देने पड़ जाए ना उसी मोमेंट पे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। तो ये इतना आसान चीज़ है, आपको ऑर्डर सेम डे ऑर्डर आपको आ सकता है। बाकी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना सरमाया चाहिए, 2 चीज़ें, बगैर इन्वेस्टमेंट पे के भी काम हो सकता है, विद इन्वेस्टमेंट भी काम हो सकता है। विद इन्वेस्टमेंट जो काम होगा वो हम चीज़ देखेंगे प्रोडक्ट के बाद। ठीक है। प्रोडक्ट को देखने के बाद, तो प्रोडक्ट कौन सी होगी, क्या प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग क्या है, ये चीज़ें हम जब सीखेंगे तो उसके बाद हमें
अंदाज़ा होगा कि कितनी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और बगैर इन्वेस्टमेंट के भी हो सकता है, तो वो भी चीज़ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सर ये बताएं, आप टूल्स वगैरह को यूज़ करना बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, और अमेज़ॉन में तो FBA होता है, ई कॉमर्स में सिर्फ न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस है या कुछ और, टूल्स के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना। हम यहाँ पे मफरूज़ों के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पे तुक्के नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे अपने जहन से बात नहीं करेंगे, हम जो जहन से बात करेंगे हम उसको तसल्ली करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, उसको सबूत साबित करेंगे उसको टूल्स के ज़रिए। वो कौन से टूल्स हैं वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए टूल्स का काम करेंगे। वो टूल्स आपको मैं बताऊँगा, आपको सिखाऊँगा, आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लेदर जैकेट, जो चमड़े की जैकेट होती है, अब अगर मैं अपने जहन से सोचूं कि पाकिस्तान में ये किस सूबे में सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए, तो मैं सोचूंगा KPK में बिकनी चाहिए, कश्मीर में बिकनी चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बिकनी चाहिए। लेकिन डाटा मुझे क्या कहता है, टूल्स मुझे ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चमड़े की जैकेट तुम्हारी बिकेगी तो वो सिंध के अंदर बिकेगी। अब मैं सोचूं कि यार सिंध के अंदर कैसे चमड़े की जैकेट बिकेगी, लेकिन डाटा कहता है कि सिंध के अंदर बिकेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी सिंध के अंदर बिकेगी। अब आप इसको यूं कहेंगे ये टूरिज़्म को ज़्यादा की वजह से है, या फिर ये एक्सपोर्ट सिटी है तो इस वजह से है, वट एवर जो मर्जी है इसके आप इसकी तौजीहात निकाल लें, लेकिन टूल आपको हमेशा हकायक बताएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा अपने जहन से नहीं, टूल से करना है। क्या प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे या हमें अपनी एप्लीकेशन तैयार करवानी होगी? कोई आपको अपनी एप्लीकेशन तैयार नहीं करनी, हम शॉपिफाई को इस्तेमाल करेंगे। हमें आपको ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोडक्ट अगर मुझे कोई मिल जाती है तो उसको बेचना कैसे है? क्या सिर्फ इंस्टाग्राम पे बेचा जा सकता है? क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे बेचा जा सकता है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक शख्स को जानता हूँ कि उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए अपने सारा बिजनेस खड़ा किया, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। डिटेल में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट बना के भी बेचा जा सकता है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप से भी बेचा जा सकता है, हर तरह से बेचा जा सकता है, उसको डिटेल में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। क्या ब्रांड ऑथराइज लेटर ज़रूरी है सिंपल प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बहुत बाकी लोगों के लिए। तो प्रोडक्ट रीसेलिंग यहाँ कई लोगों को आती भी नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट रीसेलिंग होती क्या है? सेल करना तो अभी हम सीख रहे हैं ना, सेल कैसे करते हैं, रीसेल करना क्या होता है, तो ये कई लोगों को यहाँ पता नहीं है। तो मैं इस सवाल को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप इसलिए करूँगा कि बाकी लोग कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनको बिजनेस की अलिफ बे भी नहीं पता, सोशल मीडिया की अलिफ बे भी नहीं पता, तो उनको अपने साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। और ये सवाल आप होल्ड करके रखिएगा, जब आप फील करें कि अच्छा हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो फिर उस टाइम ये सवाल कीजिएगा, ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो। अटेंडेंस में ये लाजमी है कि नोट्स अपलोड करने हैं, अगर बंदा अपलोड ना कर सके क्वेश्चन चला गया, चल अच्छा नहीं, नोट्स आप बेशक अपलोड ना करें, लेकिन अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, बाकी लोग उससे मोटिवेट होंगे, उनको एतमाद मिलेगा कि ये देखें इस बंदे ने कितने खूबसूरत नोट्स बनाए हैं, कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। और अगर इन्होंने, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स शेयर करें, आप अपने सारे के सारे नोट्स शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, और अपने कमाओ के हैशटैग के साथ शेयर करें, ताकि ये बाकी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। और जब आप खुद लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला आपके काम में भी बड़ी बरकत देगा। बिल्कुल सुमेरा, फीमेल्स ख़वातीन इसको अकेले भी अपने घर की चार दीवारी से ये पूरा बिजनेस कर सकती हैं, आपको किसी की कोई सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ये खुद भी काम ये सारा कर सकती हैं। सर अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो स्टार्ट कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। मैंने अपने लेक्चर में भी ये बात कही है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सरमाया नहीं है पैसा लगाने का, फिर भी आप इस फील्ड के ऊपर काम करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? तो इंशाल्लाह ये सारा हम बताएंगे आपको। दूसरा सवाल ये कि कोर्स के बाद फिज़िकली काम करने का मौका मिलेगा? तजर्बा अच्छा, फिज़िकली देखें, मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि एक तो आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, दूसरा आप अपने शहर के अंदर किसी जगह पे जॉब भी कर सकते हैं, तीसरा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के मौके हैं आपके पास काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप में से वो लोग जो नया अपना बिजनेस नहीं भी करना चाह रहे, वो कहते हैं नहीं मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे यहाँ से बैठे गोरों के लिए काम करना है, मैं उनको ये सर्विसेज दूँ, उनको ये चीज़ दूँ, तो कर सकते हैं। कैसे होगा ये सीखेंगे, यही तो सीख रहे हैं 10 दिनों में। सर आप लोकल ई कॉमर्स सिखाएंगे या इंटरनेशनल ई कॉमर्स? लोकल ई कॉमर्स पे हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे। लोकल ई कॉमर्स क्या होती है? लोकल ई कॉमर्स होती है कि पाकिस्तान के लोगों को चीज़ बेचना। इंटरनेशनल ई कॉमर्स क्या होती है? बाहर के लोगों को कोई चीज़ बेचना। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान में कौन से सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं? शॉपिफाई सबसे बेहतरीन, शॉपिफाई। और लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी बेच रहे हैं, लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे भी बेच रहे हैं, लोग सिर्फ फेसबुक पे भी बेच रहे हैं, हर जगह बिक रहा है। लेकिन
ہر ایک کے اپنے لوازمات ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے, تو ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سر ڈفرینس بٹوین ای کامرس اینڈ شاپیفائی. شاپیفائی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں. تو ای کامرس بیچنے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. سر اپنا بزنس کیسے سیل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ بتائیں گے. بالکل, یہ جو عامر مرزا کا سوال ہے نا, ایک ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ دیکھیں, امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا, امیر لوگ وہ کیسے کام کرتے ہیں, وہ اپنی دولت کیسے بناتے ہیں. ایک ہے پیسہ کمانا, ایک ہوتا ہے دولت کمانا. دو چیزوں میں دو فرق ہوتا ہے. آپ کا چلتا ہوا بزنس اگر آپ بیچیں گے تو بہت بڑی پرائز کے اوپر بکے گا, مہنگے داموں بکے گا. ایک پروڈکٹ آپ کی 300 روپے کی بک رہی ہے اور آپ کے ڈیلی کا 500 آرڈر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, چل رہا ہے آپ کا بزنس. لیکن اگر آپ وہی چلتا ہوا بزنس بیچ دیں گے کسی کو, تو آپ کے پاس اچانک ایک دم بہت بڑی اماؤنٹ آ جائے گی, اور اس اماؤنٹ سے آپ اگلا بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فلپنگ, ایسٹ فلپنگ. یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ابھی نہیں. ایسٹ فلپنگ, ایسٹ کہتے ہیں اثاثہ, فلپنگ کہتے ہیں بیچنا, کہ آپ ایک اثاثہ بناتے ہو اور اس اثاثے کو بیچ دیتے ہو. میں ایک پلازا میں نے کھڑا کیا, ایک پلازا, اس پلازے کے اندر میں نے دکانیں بنائیں, اس دکانوں کے اندر بڑے بڑے برانڈ آئے, اور میں نے کہا کہ مجھے ہر مہینے فرض کریں کہ 60 لاکھ روپے کا رینٹ میرے پاس اکٹھا ہوتا ہے. اب ہر مہینے مجھے 60 لاکھ آ رہا ہے, لیکن اگر میں وہی پورے کا پورا پلازا بیچ دوں تو وہ پلازا صرف اس کی اینٹوں کی, اس کے سیمنٹ کی قیمت نہیں ہوگی, بلکہ اس کے 60 لاکھ کی منتھلی کی قیمت اس کے اندر ایڈ ہوگی, اور وہ کروڑوں میں جا کے بکے گا. وہ یہ ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, میں فریگرنس برانڈ, خوشبو کا برانڈ بنانا ہے, اور اس میں کمپائلیشن بہت زیادہ, کہ کیا میرا برانڈ چل جائے گا؟ خوشبو کا برانڈ بڑا زبردست چلے گا آپ کا, تو اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو کونسل بھی کروں گا اس چیز کے اندر, تو کوئی مسئلہ نہیں. خوشبو کا برانڈ بہت اچھا چل سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی کراچی کی بولٹن مارکیٹ بھی ہے, آپ کے لاہور کے اندر شاہ عالم کے اندر بھی رنگ محل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بڑے آرام سے یہاں سے کام کر سکتے ہیں. اچھا, اور سوال, کیا اسکل ضرورت ہے یا وداؤٹ اسکل بھی ایزیلی آئی کین ڈو اٹ؟ سر اسکل تو چاہیے, مہارت تو چاہیے, بیچنا تو آنا چاہیے, وہی چیز تو آپ کو انشاءاللہ سکھانی ہے. تو وداؤٹ اسکل آپ بھول جائیں. آج اس کلاس میں آپ ہیں, تو اس کلاس میں آپ نے جب جوائن کیا ہے تو یہ تہیہ کیا ہے کہ آپ نے یہ چینج لے کے آنا ہے. ورڈ پریس پہ بھی اسٹور بنا سکتے ہیں, مشکل ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے, شاپیفائی پہ جائیں گے, آسان ترین طریقہ. کینڈل سیلنگ بیسٹ, بہت زبردست چیز ہے. کینڈلز لوگ بیچ رہے ہیں اس وقت, خوشبو والی کینڈلز. اکثر لوگ جو یہ ناول لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ اپنے ٹیبل کے اوپر وہ بڑی خوبصورت قسم کی کینڈلز ہوتی ہیں, اور ان سے خوشبو بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. سینٹڈ کینڈلز ان کو کہتے ہیں, سینٹڈ کینڈلز. تو میں آپ کو بڑی پروڈکٹس بتاؤں گا انشاءاللہ اس کورس کے اندر بھی, تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. سر شاپیفائی پہ اپنی پروڈکٹس کیسے سیل کریں گے, یعنی کہ کسی بھی ویب سائٹ سے پروڈکٹس نہ اٹھانی پڑیں. سر یہی تو چیز سیکھنی ہے, یہی تو اس لیے تو آپ کورس میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بس میرا خیال ہے کہ ابھی ہم جو کنکلوزیو ریمارکس ہیں وہ تابش بھائی کے لیتے ہیں, اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ہم بزنس کی نفسیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, تھوڑی ایگزامپل بھی دی, اما خدیجہ رضی